السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کی ہوسٹ فرح اور ویلکم بیک ٹو چینل وائس آف ناول۔ اور ہم ناول مسٹر پوزیسیو لو جس کی رائٹر ہیں دیا زہرا ایپیسوڈ 21 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ رائٹر نے لکھا ہے، کس کے آخر میں جو لکھا ہے وہ پورا ریڈ کرا کیجئے ہر کوئی ایسے چلو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے، پولیس والے جی گاڑی میں بیٹھے وہ بڑے اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر واپس سے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے اسیر عالم کو دیکھتے مخاطب کیا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر وہ زیر لب مسکرایا۔ اسے پسند تھا جب وہ لڑکی اسے پولیس والے جی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، بلکہ اس کا تو ہر لفظ ہی اسیر عالم کے دل پر لگتا تھا۔ بولو کلب اسیر، وہ اس سے ایک نظر دیکھتے محبت سے بولا، نہ جانے اس کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے نرمی کہاں سے آ جاتی تھی۔ نرمی اس شخصیت کا خاصہ تو نہ تھی۔ آپ نے ماما کی طرح ہمیں یہاں پر چوما کیوں؟ وہ اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھتے بولی۔ گال پھلائے اس نے کالی نظریں اسیر عالم کے چہرے پر ڈالی، جو اس کی بات پر آنکھیں زور سے میچتے گردن موڑ کر مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ روح نے سکون سا دوڑا تھا اس کی دل دھڑکن اٹھا کر روح میں سکون سا دوڑا تھا، اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اپنی بیوی کے لیے۔ جب آپ کی ماما چومتی تھی آپ کو یہاں پر تو آپ کیا کرتی تھی کلب اسیر؟ گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی طرف موڑتے اس نے مسکراتے چہرے سے ایک نظر اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کی باتیں اسیر عالم کو پسند تھیں، عجیب بے تکی باتیں۔ وہ سخت پولیس آفیسر صرف ایک لڑکی کی بے تکی باتیں پوری زندگی سن سکتا تھا، اور وہ کلب اسیر تھی اس کی بیوی۔ تو ہم بھی انہیں یہاں چومتے تھے، پھر وہ گھر سے باہر جاتی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی ماتھے پر رکھتے تفصیل دی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم کی آنکھیں چمکی۔ چاہو تو تم مجھے بھی یہاں چوم سکتی ہو۔ ویسے بھی یہ کون سا میں تمہیں چوما تھا؟ وہ تو اندر والے شوہر نے چوما تھا۔ گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے اس نے اپنا رخ اس کی جانب مکمل طور پر کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اسے ہو کیا رہا تھا آخر۔ وہ ایک سخت دل پولیس آفیسر تھا جس کے نزدیک بے تکی باتیں وقت ضائع کرنا ہے۔ تو پھر کیا وہ سامنے بیٹھی لڑکی اتنی اہم تھی اس کے لیے کہ اسیر عالم کا وقت اس لڑکی کے لیے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ اس لڑکی کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ اور جواب تھا ہاں۔ اسیر عالم کے دل نے کہا تھا وہ خود کو پورا کا پورا اس پر قربان کر سکتا تھا۔ پھر وقت کیا چیز تھی؟ اپنی سوچ پر وہ زیر لب مسکرایا۔ دل مطمئن تھا، اس کا دل کسی عورت کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ کیا اندر والے شوہر نے؟ اس نے لب دباتے چمکتی آنکھوں سے مقابل بیٹھے شخص کو دیکھا۔ گال یکدم سرخ ہوئے تھے۔ اسیر عالم زور سے ہنسا۔ اسے لگا شاید وہ کچھ جانتی ہے۔ بدلہ پورا کر سکتی ہو تم، بلکہ بدلے سے بھی آگے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اسیر عالم نے ایک بھرپور نظر اس کے کان کے لوپ پر ڈالی، پھر زور سے آنکھیں میچتے خود کو کچھ بھی کرنے سے باز رکھا تھا۔ چاہے وہ بالغ تھی لیکن وہ بہت نا سمجھ تھی۔ اس نے اسے دیکھا جو دلہن کے لباس میں سیدھا اس کے اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حسرت سے لب کچل کر رہ گیا، جبکہ اس کی بات قلب کے سر کے اوپر سے گزری تھی، لیکن اس کی گرم سانسوں کی تپش اور ہلتے لبوں کی گردش اپنے کان کے لوپ پر محسوس کرتے قلب کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ یکدم نہ جانے کیوں اسے اپنا دل بہت زور سے تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پھر اس کے کانوں کو دیکھا جو سرخ ہو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ لڑکی کی کڑا امتحان تھی اس وقت اسیر عالم کے لیے۔ اندر والے شوہر کو تم سے بدلے کی پوری امید ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اس نے اس کا مومی نازک ہاتھ لبوں کو لگاتے آنکھیں سکون سے بند کر دی۔ ایک گہرا سانس کھینچتے اس نے اپنے دل پر جبر کیا تھا۔ لب اس کے ہاتھ سے ہٹاتے اس نے چمکتی بوجھل آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو بوجھل سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی تھی، حلق میں جیسے کانٹے سے اگائے تھے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ مقابل بیٹھی لڑکی کے لب نہ جانے کیوں پھڑپڑا سے اٹھے تھے۔ مقابل نے بہت ہی آہستگی سے اس کی کمر کو ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ قلب کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پائی اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لو بدلا، اس نے بہت دھیمے سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کے نرم ملائم ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے سے سہلایا اور آنکھیں اس کے ماتھے پر ٹکاتے اسے اشارہ کیا تھا۔ کیا اندر والے شوہر نے ایسا کہا ہے؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے بولی تھی۔ ایک بے تکا سوال۔ اسیر عالم کے لب اسیر عالم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا گیا۔
इसके निचले लब के किनारे पर डिम्पल नमूदार हुआ था। हाँ, बहुत गहराई से दरख्वास्त आई है, इसने जज़ब से कहा था, धीमा गंभीर सा लहजा, बोझल सी आंखें। अगर सामने बैठी लड़की को जरा सा भी इसके और अपने दरमियान मौजूद रिश्ते की नज़दीकों का एहसास होता तो वो इसके नज़दीक शायद कभी ना आती। वो थोड़ा सा ऊपर उठी थी, फड़फड़ाते लब इसके माथे पर रखे थे। एक तपिश से लिपटा जज्बात का तूफान असीर आलम को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। दिल थम गया। वहीं इसने लब एक दूसरे में पवस्त कर लिए थे। ये इसकी ज़िंदगी का पहला लम्स था किसी औरत की तरफ से, और इससे ये लम्स अपनी रगों में सरायत करता, रूह में उतरता महसूस हुआ। इसकी नज़रें बेसाख्ता उठती इसकी शफाफ गर्दन पर टिक गई थी। वो फिर से आंखें मीच गया था जबकि वो लड़की इससे दूर हुई थी। असीर आलम ने गहरी नज़रों से इसे देखा। इंतज़ार करना मुश्किल है, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा नज़र आ रहा है, वो हसरत से ठंडी आह भरता बोला। फिर गाड़ी से बाहर निकलते इसने इस नाजुक लड़की के लिए दरवाज़ा खोला था। इसका हाथ पकड़ते वो इसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा। वो इसका हाथ पकड़े इसे मॉल के अंदर लाया था, जो बड़े इश्तियाक से मॉल को देख रही थी। इसमें रखी चीज़ें, शॉप, मॉल की बनावट, हर चीज़ इसके लिए नहीं थी। इसने पहले कभी भी मॉल नहीं देखा था। इसने तो कई चीज़ें ऐसी थीं जो पहले नहीं देखी थी। इसका इश्तियाक बढ़ रहा था और इससे लगा वो अलग दुनिया में आ गई है। इसने तो बर्फ़ से ढके पहाड़ देखे थे, नीली झील देखी थी और वक्फे वक्फे से खड़े ऊंचे दरख्त। यही इसकी कुल कायनात थी बस। असीर आलम ने देखा इसके बाजू पर मुकाबिल लड़की की गिरफ्त ढीली हो गई थी। फिर इसकी तरफ देखा जो हर चीज़ को शौक से देख रही थी। इसके माथे पर बल पड़े थे। वो इसकी तरफ इसकी तवज्जो खुद पर चाहता था। ठीक से बाजू पकड़ो मेरा सख्ती से। इसने इसके नरम हाथों को अपनी बाजू पर रखते संजीदगी से कहा था। इसके सख्त लहजे को वो नज़रअंदाज कि इसका बाजू छोड़ते आगे बढ़ी थी, जबकि वो जबड़े पीछे इसके पीछे भागा। कल्बे असीर इसके पीछे जाते लोगों को हटाते वो आगे बढ़ा, जहां वो एक्सीलेटर के पास झुकी हुई थी। असीर की जान में जान आई थी। इसने सख्त नज़र से इसे घूरा। आस पास के लोग इसे जाते हुए देख हंस रहे थे। पुलिस वाले जी, ये देखें, ये सीढ़ी जिंदा है। वो वहां से हटती बड़े शौक से इसकी जानी बढ़ी। नाजुक हाथ से मुकाबिल का मजबूत हाथ थामा और एक्सकलेटर के पास ले गई। वो तो बस अपने हाथ पर इसके हाथों की गिरफ्त देख रहा था। सुकून सा रगो पै में उतरा था। दिल बगावत कर रहा था। वो आसपास के लोगों से छुपा लेना चाहता था इस लड़की को। ये देखें, जानदार ठहरी। वो आंखें इसके चेहरे पर जुमाए, कभी एस्केलेटर को देखती, कभी असीर आलम को, जो इससे गुस्से से डांटने वाला था। अब इसकी बेतुकी बात पर 2 उंगलियां लबों पर जमाए कहकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो हंस दिया था। क्या कभी वो इस लड़की को खुद से दूर करता? नामुमकिन। कैसे लोग इससे बड़े खड़े होकर कैसे लोग इस पर खड़े होकर नीचे आ रहे हैं? इसे दर्द हो रहा होगा ना? आंखों में पानी भरते वो रो देने को थी, वो जो छोटी छोटी बात पर रो देती थी। ये तो शुक्र था वो उर्दू में बात कर रही थी, वरना यहाँ सब लोगों के कह के गूंज रहे होते इसकी बातों पर। और असीर आलम को ये भी गवारा नहीं था कि इसकी बातों पर कोई हंसे। ये इख्तियार भी वो सिर्फ और सिर्फ खुद को देता। ये कौन सी जगह है? इसे जवाब न देते देख वो आसपास देखते फिर से बोली थी। असीर आलम ने गहरा सांस खारिज किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो इस लड़की को थोड़ा भी वक्त ना देता खुद से दूरी का। यहाँ कपड़े लेंगे हम तुम्हारे लिए। इसके हाथ पर गिरफ्त बनाते वो संजीदगी से बोला था। कलब ने हैरानी से फिर से आसपास देखा था। हर तरफ रोशनियाँ थीं। एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल गर्ल, डू यू नीड एनी हेल्प? इज शी योर सिस्टर? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपने पास से उभरती आवाज़ पर इसने चमकती नज़रें कलब से हटाते अपने पास खड़े इस लड़के को देखा, जिसकी नज़रें कलब पर थीं। इसने आंखें छोटी करते माथे पर तेवरी चढ़ाए लब खींचे, जबकि इसकी बातें कलब को कहीं से समझ नहीं आई थी। इसे बस उर्दू आती थी। इसने असीर को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। असीर के हाथ पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसे असीर से खौफ महसूस हो रहा था, जबकि लड़के की नज़रें अभी भी कलब पर टिकी थीं। असीर आलम ने दांत पीसते मुट्ठियां भींचते एक जोरदार मुक्का इस लड़की की आंख पर दे मारा था, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे फर्श पर जा गिरा। पुलिस वाले जी, कलम ने डरते दबी दबी आवाज में बोली थी।
जब मुकाबिल ने खुखार नजर से इसे देखा। खामोशी से खड़ी रहो, इससे उंगली उठाते वार्न करते वो कतरा कतरा मोहब्बत से जुनून के सफर पर निकल चुका था। वो इस लड़की के लिए पोजेसिव हो रहा था, जैसे जिसे छोड़ने का दावा भी कर चुका था। और अब एक लड़के की नज़र इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसके वजूद पर वो मजाक भी कितने अजीब करता था ना। यू बास्टर्ड, शी इज़ माई वाइफ माइन। वो हज़ियानती हुआ था। वो अपने जज्बात बदलने में माहिर था, लेकिन अपने जज्बात से छुपने में माहिर ना था। ये अल्फाज, ये कैफियत इसके दिल के अंदर की थी। क्या ऐसे में वो इस लड़की को छोड़ता किसी और लड़के के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब शायद मौत इस लड़की की रहाई का परवाना होती, या वो अपने जुनून में इसे साथ लेकर मरता। लड़की की आंखों पर मुक्के बरसते वो शायद वो इसकी वो आंखें निकाल लेना चाहता था जिन्होंने इसकी कलब को देखा था। जबकि वो दूर खड़ी लड़की डर गई थी। इसे ऐसे पागलों की तरह देखकर इसकी आंखों से आंसू निकले थे। कदम पीछे की जानिब उठने लगे थे। इसे खून से नफरत थी। इसे मारपीट कहाँ पसंद थी। वो मेरी बीवी है, यू ब्लडी, मेरे वजूद का अहम हिस्सा है वो। मैं तुम्हारी आंखें जला दूंगा। इस लड़के को मारते हुए शायद सारे कानून भूल गया था। इसके हाथ में इस लड़के का खून लग चुका था, जबकि सांसें भारी चलने लगी थीं, रगें तन सी गईं। इसके पागलपन का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता था कि वहाँ खड़े कई लोगों में से कोई भी इसकी जानिब नहीं बढ़ा था कि वो खूंखार तेवर लिए हुए था। इसके आखिर के जुमले वहाँ मौजूद चंद एक अफराद को समझ आए थे, लेकिन इन चंद एक अफराद में वो शामिल ना थी। इसने आखिरी पंच इस लड़के की नाक पर मारा और खड़ा हुआ था। माथे पर बाल बिखरे और शर्ट के कफ पर लगा खून, हाथ पर लगा खून। इससे खौफ महसूस हुआ वहां मौजूद सबको। इसने पलटकर देखा, वो बर्फ की शहजादी वहां नहीं थी। वो दांतों पर दांत जमा गया, बालों को हाथों में लेते बुरी तरह खींचा। इसके कदम बाहर की जानिब थे, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन कॉल की थी और कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। वो बाहर की जानिब भागा था, पागलों की तरह नजरें इसे वजूद को तलाश कर रही थी, जिसे अपनी ही मोहब्बत से वो खौफजदा कर गया था। इसके कानों में काशी की कही बात गूंज उठी थी। असीर आलम, तुम्हें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत बस नुकसान देगी, तुम्हारा जुनून बस खौफजदा करेगा। इसने शिद्दत से आंखें मींची। वो भाग रहा था सड़क पर, वो इसे तलाश कर रहा था। दिल जैसे बंद होने को था। वो बस इसे देखना चाहता था, वो बस इसे अपनी नज़रों के सामने चाहता था। वो कहीं से वो शख्स ना था जिसे औरतों से नफरत थी। हाँ, इसे अब भी औरतों से नफरत थी, इस एक औरत को छोड़कर जो इसकी बीवी थी, रेड रोज। एक हफ्ते बाद इसकी काली आंखों में चमक आई थी, लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट और बबलगम चबाते इसकी नज़र सामने से आते वजूद से जैसे ही टकराई, इसके लबों से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए थे। इसने पूरे एक हफ्ते बाद यमन वहीद को देखा था, जो रेड गर्म फ्रॉक के साथ ट्राउजर पहने, दुपट्टा अच्छे से खुद पर ओढ़े सामने से चलती आ रही थी। इसकी काली आंखें सूजी हुई थी और चेहरा अजहद संजीदगी लिए हुए था। और वो 7 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, और आज फिर प्रोफेसर कमाल की तरफ से मिलने वाला पैगाम पर वो यूनिवर्सिटी बस इन से मुलाकात के लिए आई थी। सामने अपनी हैवी बाइक से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे खड़े शख्स को देखकर इसका हलक तक कड़वा हुआ था। इसने कदमों की रफ्तार तेज की और प्रोफेसर कमाल के ऑफिस की तरफ बढ़ा ली थी। वो इसकी पुश्त को इस्तज़ाइया नजरों से देखते हल्के से एक तरफा हंसा। सर में आई कमिन। दरवाज़ा हल्के से बजाते इसने संजीदा नज़र सामने कुर्सी पर बैठे प्रोफेसर कमाल पर डाली थी, जिन्होंने सर हिलाते इसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। सीट। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका, बस कुछ सवालों का जवाब चाहिए। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही आप? आपको पता है ये आखिरी साल है और आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। वो गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते हुए थे, हाथ एक दूसरे में पवस्त करते उन्होंने मेज़ पर रखते इस लड़की को देखा। इनका इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई यूनिवर्सिटी आ रहा था, नहीं आ रहा, ये इनका मसला नहीं था, लेकिन यमन वहीद की गैर मौजूदगी के पीछे उन्हें बस एक ही इंसान नजर आ रहा था, जाजिब कमाल। हालात इजाज़त नहीं देते सर, शायद मैं अब कभी यूनिवर्सिटी ना आऊँ। दुपट्टा दुरुस्त करते इसने लहजे को मजबूत रखते कहा, लेकिन हलक में जैसे आंसू उतारे थे। इसके पास जो पैसे थे वो अपनी बहन को लिए एक छोटे से मकान में रह रही थी, जिसका किराया भी
اب ختم ہو چکا تھا اور باقی اخراجات، جبکہ باسل احمد نے کئی بار اسے کہا تھا وہ اس کے لیے اچھے گھر کا ارینج کر دے گا، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ حالات پر انسان کو منحصر نہیں ہونا چاہیے، یہ بے وقوفی ہے۔ برے حالات تو آتے ہی انسان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں، یہ تو انسان پر ہے وہ حالات کو کمزور کرتا ہے یا خود کو۔ وہ آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے رسانیت سے بولے تھے۔ یمن وحید زخمی سا مسکرائی، وہ چونکے تھے ایک پل کے لیے۔ کیا تم کسی اور وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ اب کہ ان کے لہجے میں تھوڑی شرمندگی تھی۔ یمن وحید نے بے ساختہ سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بہتر جانتی تھی۔ سر، آپ کی بات درست ہے، برے حالات آتے ہی انسان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں، لیکن مجھ جیسی لڑکی حالات سے کمزور نہیں بڑھتی۔ لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 2 پل کو رکی، پھر تلخی سے یک طرفہ مسکراتے اس نے کالی سنجیدہ آنکھیں پروفیسر کمال کے چہرے پر گاڑیں۔ کمال، لوگوں نے مجھے کمال بے مہارت سے برباد کیا ہے۔ وہ کھل کر ہنسی، ایک زخمی سی مسکراہٹ آنکھوں میں پانی اذیت کو بیان کر رہا تھا۔ وہ جن کاموں کو برباد کرنے میں کمال مہارتیں دکھائی گئی ہوں، انہیں واپس پہلے جیسا ہونے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، اس کا لہجہ بول رہا تھا۔ پروفیسر کمال کو سمجھ نہ آیا کہ آیا وہ مضبوط بن چکی ہے یا کمزور، کیونکہ وہ لڑکی عجیب بن گئی تھی۔ اس کی باتیں عجیب تھیں لیکن گہری تھیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتی باہر نکلی تھی، آنکھ سے آنسو پھسل کر گال پر گر گیا۔ تیزی میں باہر نکلتے وہ مقابل کے چوڑے سے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی جو جان بوجھ کر وہاں کھڑا تھا، شاید اس کے آنے کے انتظار میں تھا۔ کتنا مضحکہ خیز تھا نا، لاکھوں لوگوں کو انتظار کرانے والا وہ خود غرض شخص ایک عام سی لڑکی کے لیے انتظار میں تھا۔ مقابل لڑکی اس سے پہلے زمین بوس ہوتی، اس نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے ہوا میں ہی معلق کر دیا تھا۔ سخت پکڑ کمر پر محسوس کرتے وہ آنکھیں جھٹ سے کھول گئی تھی۔ کالی آنکھیں مقابل کی گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں کچھ الگ ہی تاثر تھا۔ گال پر پھسلا آنسو نہ جانے کب کا زمین بوس ہو چکا تھا، لیکن اس کا نشان اب بھی تھا۔ چھوڑو مجھے، دانت کچکچاتے اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا، جس پر جازب کمال نے آئی برو اٹھایا، پھر ببل گم چبائی۔ چھوڑ دوں گا تو گر جاؤ گی۔ اس نے کمر سے ہلکا سا ہاتھ ہٹاتے اسے چھوڑا کہ اس نازک لڑکی کا وجود زمین پر گرنے لگا تھا۔ جب اس نے پھر سے کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹا اور دھیرے سے ہنستے آئی برو اٹھایا۔ گرے ہوئے لوگ دوسروں کو گرا ہی تو سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، وہ طنز سے بولی تھی۔ وہ اس شخص کو بس کسی بھی قیمت پر اذیت میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کی آنکھوں میں سخت پن آیا تھا، لیکن لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ ابھی بھی تھی جو شاید بنی ہی اس کے لیے تھی۔ گرے ہوئے لوگ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے گردن ہلکی سے موڑتے ویٹنگ روم کو دیکھا، پھر یمن وحید کو جس نے خود گردن موڑے ویٹنگ روم کو دیکھنے کے بعد سرخ ہوتے چہرے سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے کندھے پر ناخن گاڑتے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ جب اس نے ہنستے اسے کھڑا کیا تھا، یمن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شاید اسے زچ کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ببل گم چباتے مسکرا کر بولا تھا۔ یمن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جو راستے گھٹیا ہونا، ان راستوں پر چلا نہیں جاتا، انہیں بند کیا جاتا ہے یا بدل لیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سخت تھے۔ سوجی سرخ آنکھوں سمیت وہ مقابل کھڑے شخص کو بس جلا دینا چاہتی تھی۔ گھٹیا راستے خطرناک ہوتے ہیں، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ صحیح راستوں سے آپ کو کھینچتے ہوئے پھر اپنے پاس لے آتے ہیں۔ گھٹیا راستوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ پتہ ہے کیوں؟ وہ ایک سخت قدم اس کی جانب بڑھاتے درمیانی فاصلہ ایک قدم کا کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، دلفریب آنکھوں میں تپش تھی۔ بھاری قدم کی آواز وہاں گونجی تو یمن وحید کا دل بھی جیسے بند ہوا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں اپنے مسافر کو اپنے تک لانے کے لیے، کچھ بھی۔ اب اس کے چہرے پر چمک کے بجائے خطرناک سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں تپش کے ساتھ ساتھ چمک بھی تھی۔ اس نے کچھ بھی پر خاصا زور دیا تھا۔ یمن وحید کا دل بہت مدھم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے جازب کمال سے خوف محسوس ہوا، پراسرار سا خوف۔ دعا ہے میری کہ دوبارہ تمہاری شکل کبھی زندگی میں نہ دیکھوں۔ گہرا سانس بھرتے اس نے دل کی دھک دھک کو معمول پر لانا چاہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ زبر سے دانتوں پر دانت جمائے بولی تھی۔ اس کی بات پر
लबों पर जुबान फेरता एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर खींच गया। इसने गर्दन बाई जानब मोड़े बाहर देखा, जहां बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी कि आसमान पर बादल पहले ही छाए हुए थे। माहौल में पुरस्कार सी तारीकी छाने लगी थी। बरसती बारिश तेज हुई और साथ हवा के तेज झोंके ने बारिश का रुख इनकी जानिब मोड़ दिया था। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन घटिया रास्ते मुसाफिर को अपनी जानिब खींच लाते हैं किसी भी कीमत पर। यकीन मानो, इसमें इस घटिया रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर का कसूर होता है कि वो कितनी लगन से इस घटिया रास्ते पर चल रहा है। वो वापस से एक कदम पीछे ले गया। अब इन दोनों के दरमियान 2 कदमों का फासला था। नजरें एक दूसरे पर गाड़े वो इस माहौल का हिस्सा लग रहे थे। हल्के बारिश के कतरे इन तक भी पहुंच रहे थे। रोज दुआ मांगना, पहला आमीन मेरी तरफ से होगा कि चंद साल सुकून से गुजर जाएं। इसने चमकते चेहरे से लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसे देखा और फिर एक कदम मजीद पीछे लेते वो पलट गया। लंबे लंबे डग भरते वो सीढ़ियों से होते यूनिवर्सिटी की छत पर गया था। यमन वही चंद पल वहीं खड़ी इसकी मजबूत चौड़ी पुश्त को देखती रही कि थी। इसकी बातों में न जाने क्या था, लेकिन वो पुरस्कार सी थी कि इसे तेज काली घटाओं से ज्यादा जाजिब कमाल की बातें खौफजदा कर गई थी। वो बाहर निकलती गई। सर्दी ने 2 पल में इसे जमा दिया था। तूफानी बारिश ने इसे भिगो दिया था। वो तेज से चल रही थी जब यूनिवर्सिटी के गेट के नजदीक किसी ने इसके वजूद को छतरी थले छुपाया था। वो रुक गई थी। यूं लगा जैसे माहौल रुक सा गया हो। इसने सर उठाकर देखा। छतरी के नीचे भींचे होंठ लिए वो बासिल अहमद खड़ा था। इस तूफानी बारिश में इसको सहारा देने के लिए वो लब भींच गई थी। वो कदम आगे बढ़ा दिए। बासिल अहमद भी इसके हम कदम चल रहा था, जबकि इन दोनों की पुश्त को छत पर खड़े वजूद ने हिस्साई मुस्कुराहट से देखा। खुदा हाफिज। रेड रोज मुकम्मल भीग गया था। इसका कसरती जिस्म वाजे हो रहा था। भीगे लबों को भींचे इसने आसमान को देखा, जहां बारिश का कतरा आकर इसकी आंख पर गिरा था कि वो आंख बंद कर गया। क्या अपडेट है? वो भी स्टेज से लौटा था। पानी की बोतल उठाते इसने खुद के ऊपर उंडेल दी थी। पानी के कतरे इसके बालों से होते कुछ चेहरे पर गिरे और कुछ जमीन पर इसके कदमों के पास। इसने चेहरा ऊपर उठाया तो पानी इसके सुर्ख होते चेहरे पर गिरा। चेहरे से होते पानी इसकी गर्दन पर गिरा था। सर, कुछ अच्छी अपडेट नहीं है। असद ने हलक तर करते कहा कि जो हो चुका था वो इसके पास बस से बाहर था और इसे सोल्व नहीं कर पा रहा था। इसकी बात पर कयान सिकंदर ने नफी में जोर से सर हिलाया कि बालों में जज़ब हुए पानी के कतरे इधर उधर बिखरे कुछ असद के मुंह पर गिरे थे। क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? क्या मैंने तुम्हें मुफ्त में रखा है? शायद रंग आंखें छोटी करते इसने सख्ती से बोतल टेबल पर रखी। लब भींचे इसे आबरू उठाकर देखा। सर, वो मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। आपके खिलाफ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। असद ने डरते अपनी बात मुकम्मल की और इसके सामने टैब किया था, जहां पर सोफे पर बैठे महरोज मलक को देखते इसने बेजारी से लब भींचे। क्या लगता है आपको कयान सिकंदर के बारे में? सर, वो लड़की कौन हो सकती है? इनकी मोहब्बत? एंकर ने चमकती आंखों से महरोज मलक से सवाल पूछा था। या शायद वो परिप्लान था। हाँ, कयान सिकंदर और मोहब्बत, ये तो वो बेहतर जानता होगा, लेकिन वो बस अफेयर रखने वाला इंसान है। ये मोहब्बत जैसे जज्बात इसके बस से बाहर की बात है। महरोज मलक हंसते हुए बोला था। कयान सिकंदर ने टैब असद के हाथ से लिया और सोफे पर बैठा। इसकी आंखें अब भी इस वीडियो पर टिकी थी। समझ से बाहर था कि महरोज मलक कुछ बताना चाहता है या छुपाना चाहता है। तो वो लड़की कौन हो सकती है? फिर आपके साथ तो काम किया था उन्होंने। एंकर राजदारी से बोलते एक अदा से हंसी थी। इन्हें TRP से मतलब था। जो ऐसे इन्हें मिल जानी थी। मैं भी गर्लफ्रेंड हो सॉरी। लेकिन कयान सिकंदर ने जिस तरह इसका बाजू पकड़ा था, लगता था वो हरासा मोहब्बत है। ये तो बेहतर वही जानता है।
اس کی بات پر اینکر بھی دھیرے سے ہنسی تھی۔ قیان سکندر نے بھویں اٹھائی تھیں۔ ویسے سورسز سے خبر ملی تھی کہ انہوں نے کسی کو مار دیا اور وہ لڑکی پولیس اسٹیشن آئی ہی اس کی رپورٹ درج کروانی تھی۔ اینکر نے ہاتھوں کو باہم جوڑتے مہروز ملک سے پوچھا، جس کی آنکھیں ابتدائی انداز میں پھیلی تھیں، آپ کے سورسز تو بہت اسٹرانگ ہیں۔ خبر تو اڑی تھی، لیکن انڈسٹری میں یہ بھی ہوتا رہتا ہے، باقی قیان سکندر جانے۔ مہروز ملک صوفے پر بازو پھیلائے بولا تھا۔ قیان سکندر نے ٹیب بند کرتے صوفے پر اچھالا تھا۔ جلن مجھے پسند ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اسد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس نے صوفے سے اٹھتے باہر نکلتے اسد کے کندھوں پر بازو پھیلائے جیسے وہ نہ جانے کتنے پرانے دوست ہوں۔ اسد حیران ہوا تھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی آپ سے جلنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے آپ کے پاس کوئی ایسا مقام ہے جو اس کے پاس نہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو اگلا شخص نہیں رکھتا۔ آئبرو اٹھاتے اس نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تھا۔ اسد نے سر اسبات میں ہلایا، پھر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ سر ایکچولی ہمیں سولو کرنا ہوگا۔ وہ شخص ہاسپٹل سے غائب ہے، اور اگر پولیس کو انوالو کر دیا آپ کے مخالف نے تو آپ کی ریپوٹیشن پر سوال اٹھے گا۔ اور وہ ہاتھ باندھے بولا۔ گلا تر کرتے اس نے قیان سکندر کے ماتھے پر ابھرتے بلوں کو دیکھا، اور پہلے بھی اس لڑکی کے ایکسیڈنٹ کی افواہ پھیلائی گئی تھی، یہ خطرے کی بات ہے۔ اسد تھوک نگلتے اسے معاملے کی سنگینی سمجھانا چاہتا تھا۔ قیان سکندر نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو ہاں؟ وہ زور سے چیخا تھا۔ اسد ڈر کر پیچھے ہوا تھا جب قیان سکندر نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے گردن گھما کر دیکھا۔ مہروز ملک اس کے ساتھ کھڑا تھا، سگریٹ لبوں میں دبائے۔ ان دونوں کی شروع سے نہیں بنتی تھی۔ وہ میوزک پروڈیوسر تھا اور قیان سکندر اپنے من کی کرنے والا۔ اس نے کئی آفرز اس کے ٹھکرائے تھے اور دوسرے میوزک پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا جن کا کریئر سٹارٹنگ پر تھا، اور آج ان کا نام تھا اور ان کا نام بنانے والا، ان کا ساتھ دینے والا قیان سکندر تھا۔ اس پر کیوں برس رہے ہو سنگر صاحب؟ کہیں افواہیں سچ تو نہیں؟ اپنی پہلی بات اس نے اسد کو دیکھتے نارمل لہجے میں کہی، جبکہ آخری بات ذرا دھیمے انداز میں بولی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں قیان سکندر ہوں، میرے بارے میں کچھ بھی سوچ لو، وہ ہو سکتا ہے۔ وہ چند پل کو رکا، چاہے وہ برے سے برا ہو یا اچھے سے اچھا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مہروز ملک کا بازو اپنے کندھے سے ہٹاتے وہ طنزیہ انداز میں اپنا گیا تھا، پرسکون انداز میں مقابل کو آگ میں جھونک گیا تھا۔ ڈونٹ یو وری، جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ ویسے کتنے لاچار ہو نا تم، اپنے شو میں بھی میری باتیں کر رہے تھے، کیا اتنا پسند آ گیا ہوں تمہیں میں؟ اسد کے ہاتھ سے اپنا سکین گرم کوٹ لیتے اس نے پہنتے اپنے ایک اچٹی سی طنزیہ نگاہ مہروز ملک کے دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی۔ سگریٹ نقصان دہ ہے، اور قیان سکندر بھی۔ اس نے مہروز ملک کے لبوں سے سگریٹ نکالتے آنکھوں میں چمک لاتے بائیں آئیبرو اٹھاتے کہا۔ اس کی بات پر اسد اسے کئی پل دیکھتا رہ گیا۔ وہ شخص شاندار تھا۔ اس نے مفرل گلے میں لپیٹا اور ہاتھ کوٹ کی پاکٹس میں ڈالے اور آگے بڑھ گیا۔ اسد اس کے پیچھے گیا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے قیان سکندر کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ بڑی شان سے اندر بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی کے آگے اور پیچھے 2 گاڑیاں تھیں۔ ایک کام کرو میرا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سے اسد نے اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت کم سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب ہو جائے تو وہ خطرناک بن جاتا تھا۔ مریم کو دفنا دیا گیا تھا۔ آج کل شریف تھے۔ وہ تھکی ہاری سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد گھر لوٹی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اب رو رو کر تھک گئی تھیں۔ اس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جانتی تھی تائی اسے بہت برا بھلا سنائے گی، لیکن ایک آخری کوشش کرنے سے کیا جاتا تھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھولے گھر میں داخل ہوئی تھی، جہاں کچھ عورتیں صفائے ماتم پر بیٹھی رو رہی تھیں، یا باتیں کر رہی تھیں، یا موت کی وجہ پوچھ رہی تھیں۔ سمجھ سے باہر تھا۔ عورتیں ایسی ہی مخلوق ہیں، وہ دکھ کو نہیں دیکھتی، وہ دکھ کے پیچھے کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ نہ صرف کوشش کرتی ہیں بلکہ انہیں خرید کر باہر بھی نکالتی ہیں، اور پھر کسی کے دکھ کو بھلا کر وہ اس وجہ پر تبصرے کرتی ہیں
اگر کوئی کہتا ہے عورت زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تو وہ بالکل صحیح کہتا ہے، خاص کر گھریلو عورتیں، چاہے وہ جتنی مرضی اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن اس سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ ساری عورتیں غم ہو یا خوشی ایک دوسرے کو خریدنے سے باز نہیں آتی۔ اور پتہ ہے مزے کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ خریدی گئی بات گھوم کر واپس اس عورت کے پاس آ جاتی ہے جس کی بات خریدی گئی تھی، اور پھر وہ اندر چلی گئی تھی۔ ایک لڑکی سے تائی امی کا پوچھتے، جو اندر کمرے میں تھیں، کیسی حالت میں اسے نہیں معلوم تھا، اپنی پشت پر عورتوں کی نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ تائی امی، اس کے لفظ اٹکے تھے، لہجے میں خوف تھا، وہ ان کا جارحانہ رویہ دیکھ چکی تھی۔ فجر میری بیٹی، کہاں تھی تم؟ کتنا تلاش کیا تمہیں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تیری بہن کو دفنا دیا؟ وہ ایک اور دو عورتوں کے درمیان سے اٹھتے، تیزی سے اس کے گلے لگے رونے لگی تھیں کہ اچانک ان کے ایسے عمل سے بھی وہ ڈر گئی تھیں، پھر ڈر کی جگہ حیرت نے لی تھی۔ تائی اس کے گلے لگے رو رہی تھی اور فجر رضوان کے لب حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ عورتیں اٹھتی باہر نکل گئی تھیں۔ فجر سے الگ ہوتے انہوں نے فجر کا ماتھا چوما تھا۔ فجر اب بھی شوق میں کھڑی تھی۔ کیا جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اگر مطلبی لوگ اچانک رویہ بدلے تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، آپ کی ذات سے مطلب۔ کیسے کملا گئی ہے میری بچی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑے، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اب بھی حیرت میں تھی۔ تائی امی، اور اتنا محبت بھرا لہجہ، یہ تو ممکن نہ تھا۔ دیکھ فجر، تیری ماں نے تیری ذمہ داری مجھے دی تھی، میں نے تیرا نکاح طے کر دیا ہے، یہ بس مریم کا نواں گزر جائے۔ تائی نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیا تو وہ حیرت سے باہر نکل آئی۔ یہ ذات کا مطلب، میں نکاح نہیں کروں گی، میں کام کروں گی، تائی آپ کا سہارا بنوں گی۔ ان کا نرم رویہ دیکھتے فجر کو لگا وہ منا لے گی انہیں، لیکن انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں۔ کیا میرے سر پر بیٹھی رہے گی؟ میری مریم نے تیرے چکر میں اپنی جان دے دی اور تم میرے کہنے پر نکاح نہیں کر سکتی؟ وہ بیٹھ سے اٹھتے ہتے سے اکھڑ گئی تھیں۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ فجر نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ تھا۔ تائی، مریم آپی میری وجہ سے نہیں مری، اور کیوں کروانا چاہتی ہیں میرا نکاح آخر اتنی جلدی؟ کیوں؟ وہ بھی ذرا تیز لہجے میں بولی تھی کہ قیان سکندر کے اپنے کردار پر دیے گئے زخم اور تائی کا مریم کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا اسے اپنی ذات پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھ فجر، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے، سیدھی بات ہے، تیرا ہونے والا شوہر بہت امیر ہے، وہ تجھے عیش میں رکھے گا۔ تائی نے اسے سمجھانا چاہا تھا، ان کی آواز آہستہ ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زخمی سا ہنسی۔ تو مطلب میرا سودا کیا ہے آپ نے؟ کون ہے وہ آخر سوداگر؟ ہاں، میں ہرگز کوئی ایسا نکاح نہیں کروں گی جو خرید و فروخت ہو۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی ذات پر پھر سے گہرا زخم لگا تھا کہ جیتی جاگتی انسان کا سودا کرنا کیا اس کی نسوانیت کی کوئی قدر، کوئی اہمیت نہ تھی؟ بکواس بند کر رکھ، ساری زندگی تجھے کھلایا ہے، میری بیٹی مر گئی تیری وجہ سے، میں کہاں جاؤں گی؟ کون دے گا مجھے کچھ؟ ہاں، تیرا نکاح ہوگا تو بھی وہاں عیش کرے گی اور میرا گزارا بھی ہو جائے گا۔ وہ بہت تیز آواز میں چیخی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر فجر رضوان کو راضی کرنا چاہتی تھی، چاہے انہیں فجر کو نظامت کا احساس ہی کیوں نہ دلانا پڑتا۔ مطلبی لوگوں کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ گرے ہوئے لوگوں کے نام سے جانے جاتے۔ خالہ، وہ باہر کئی چمکتی گاڑیاں آئی ہیں، کوئی لڑکا آیا ہے، اسے بیٹھک میں بٹھا کر پانی دیا ہے، دیکھو جا کر تم۔ کمرے کے دروازے پر لگا پردہ ہٹاتے ایک کم عمر لڑکی انہیں دیکھتے چمکتی آنکھوں سے بولی تھی۔ فجر نے سلگتی نظر ان پر ڈالی۔ تو آ گیا آپ کا کاروباری آدمی۔ فجر کو اپنے حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ کیا وہ اتنی حقیر تھی جتنی بنائی جا رہی تھی؟ وہ تنفن کرتے باہر نکلی تھی کمرے سے اور رخ بیٹھک کی جانب تھا۔ دروازہ دھڑم سے کھلا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی نقاب تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، پھر سبز آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم؟ وہ دروازے کو سختی سے بند کرتے آگے بڑھی تھی۔ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہاں، وہی شخص جس کی وجہ سے صرف نقصانات ہی ہوئے تھے۔ تم اتنے گر جاؤ کہ اندازہ نہیں تھا۔
وہ آگے بڑھی تھی بے حد غصے سے۔ اس بار اس شخص نے اس کے کردار کے ساتھ ساتھ اس کی نسوانیت، وقار، غرض، ہر چیز کی دھچیاں اڑائی تھیں، اس کی قیمت لگا کر۔ وہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اسد کھڑا تھا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو قیان سکندر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ اتنی گری ہوئی حرکتیں کرو گے اب تم بغیرت انسان، وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ وہ اس کی غیرت پر سوال اٹھا گئی تھی۔ قیان سکندر نے کے ہاتھ میں موجود شیشے کے گلاس پر اس کے ہاتھ کی گرفت بڑی، وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ اسے شدید طیش آیا تھا۔ اسد کے سامنے بولے گئے اس کے جملے پر حجابن، اس نے سختی سے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو دبوچے مدھم مگر سخت لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ وہ خود بھری بیٹھی تھی اور وہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا ہر کوئی اس پر الزام لگا رہا تھا۔ چٹاک اپنے بازو کو اس کی گرفت میں دیکھتے فجر رضوان کو لگا واقعی اس کا کردار کیچڑ سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ہر عورت کی خود کی جانب اٹھتی تمسخر اور طنز بھری نظر دیکھ چکی تھی جو دل میں چھپی تھی۔ خبردار اگر تم نے مجھے کسی بھی طرح مخاطب کیا، وہ سخت غصے سے بولی، جبکہ وہ تو وہیں جامد ہو گیا تھا، چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا، وحشت آنکھوں کے کنارے سے ہوتی پوری آنکھوں میں پھیل گئی تھی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، اس نے شیشے کے گلاس پر پکڑ سخت کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خرید لو گے؟ نکاح تمہارے لیے خرید و فروخت ہے نا؟ ہے ہاں، وہ بول رہی تھی بغیر اس چیز کی پرواہ کیے سامنے کھڑا شخص کس ضبط سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نسیں اپھر گئیں، اس نے دوسرے ہاتھ سے مٹھی بنائی تھی۔ یہ کوئی سودا ہے جو تم منہ اٹھا کر چلے آئے؟ پیسے دیے اور زندہ وجود تمہارا میرے کردار پر تمہاری وجہ سے انگلیاں اٹھی ہیں؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ اسد دم سادے کھڑا تھا جب یہ دوسرے تھپڑ تھا اس حوالے سے کہ قیان سکندر نے اسے چھوا تھا پھر سے، جبکہ سامنے کھڑا شخص جس کی گردن ویسے ہی ایک طرف تھی جیسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کرتے فجر رضوان کو دیکھا، آنکھوں میں آگ، ماتھے پر بل، دانتوں پر جمائے لب بھینچے، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، وحشت و درندگی سے بھرپور نظروں سمیت۔ وہ ایک پل کو خوف زدہ ہوئی تھی۔ فجر، یہ وہ نہیں ہے؟ تائی کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور پھر ان کے کہے لفظوں کو سنا۔ اس کے لب دھیرے سے حیرت اور خوف سے کھلے تھے، گردن ویسے ہی جامد ہو گئی جیسے کچھ دیر پہلے تھپڑ مارنے پر اس شخص کی ہوئی تھی۔ باہر عورتوں نے تائی کو روک لیا تھا، تبھی وہ لیٹ پہنچی تھیں، لیکن فجر کی باتیں اور تھپڑ مارنا وہ سن اور دیکھ چکی تھی۔ اس نے گردن آہستہ سے موڑی تھی، حیرت کے بعد خوف کی شدید لکیریں اس کی آنکھوں میں تیرنے لگیں اور چہرے پر ڈر کا وسیع جال تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص جیسے اسے دیکھ رہا تھا نا، اس وقت موت اس سے بہتر لگی تھی۔ اس کی نظریں حد سے زیادہ خطرناک تاثیر دے رہی تھیں، وہ نظریں اس کا سانس سکھا گئی تھیں۔ دل یوں تھا کہ اب بس ابھی بند، اور وہاں سے وہ مر گئی۔ اس نے پورے ضبط کو اس گلاس پر لگا ڈالا، گلاس اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر نیچے بکھرا، کمرے میں گلاس ٹوٹنے کی آواز گونجی جو اوپری حصے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں چبھے تھے اور خون بلبل اس کے ہاتھوں سے نیچے گرنے لگا، اور فجر رضوان کو لگا جیسے سانسیں آہستہ آہستہ نیچے گرتی بند ہو رہی ہیں۔ میں وہ نہیں، اس کی نظروں کی وحشت کی تاب نہ لاتے وہ بول نہیں پائی تھی، وہ تو پلکیں تک نہیں چپکا رہا تھا، بس خوار نظروں سے اسے گھورتے جا رہا تھا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا بغیر ہاتھوں میں اٹھتے درد کی پرواہ کیے، اور پھر دوسرا قدم فجر نے قدم پیچھے لیے، خوف سے دلدل سے نکلنا مشکل لگا تھا۔
اس نے خون سے تر ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا بے حد سختی سے کہ اسے لگا چہرہ ٹوٹ کر گردن سے جدا ہوتا نیچے گر جائے گا۔ وہ تیز قدم چلنے لگا تھا، پیچھے کی جانب۔ فجر کے قدم بھی پیچھے کو اٹھے۔ وہ ٹیبل کرسیوں سے ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن مقابل پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اصل غصہ اسد کے سامنے تھپڑ کھانے پر تھا۔ اسے یہ گوارا ہی نہ تھا کہ کوئی اس کی ذات کو کسی کے سامنے یوں نیچا دکھائے، اور یہاں تو بات بھی بلا وجہ کھائے گئے تھپڑ کی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بہت زور سے فجر کو دیوار سے دے مارا تھا کہ اس کی اپنی کمر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی، اور اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے خوف۔ تمہارے بولے گئے ایک ایک لفظ پر پورا اتروں گا میں، فجر زبان۔ وہ پہلی بار بولا تھا پورے واقعے میں، اور لفظوں میں وہ تپش تھی کہ وہ لڑکی اس کی سانسوں کو حلق میں ہی سکھا گئی تھی۔ سوری، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تم پر اپنی ایک دوانی بھی خرچ نہ کرے کیان سکندر، اور تم خرید و فروختی باتیں کرتی ہو۔ اس نے اس کے چہرے پر گرفت سخت کرتے، لفظوں پر دباؤ دیتے نفی میں سر ہلایا جیسے کوئی حواس سے بیگانہ کرتا ہو۔ اس نے خون سے سنے ہاتھ کا خون فجر کے نقاب سے ہوتا اس کے چہرے پر، ہونٹوں کے پاس، تھوڑی کے پاس سے اور گالوں پر لگ چکا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی، اس کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی تمہیں۔ وہ اس کے مزید نزدیک جھکتے لفظوں میں شعلے بھرے بولا تھا۔ خون ہاتھ سے بہتا فجر رضوان کی گردن پر گرنے لگا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کون سی آگ تھی کہ جو فجر رضوان کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اتنا گرا ہوا اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرا، یہ بات یاد رکھنا۔ تم پر نظر ڈالنا بھی میں اپنی نظر کی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ چپڑے بھینچے بولا۔ اس کی رگیں اس حد تک تن گئی تھیں کہ اسے لگا اس نے گہرے سانس بھرتے رگوں کو پرسکون نہ کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اتنا گھاٹے کا سودا کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور لڑکیوں کے معاملے میں ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسا، ایک آگ لگاتی جلتی سلگتی طنزیہ مسکراہٹ۔ یقین مانو مجھے خرید و فروخت کی ضرورت نہیں پڑتی، جس پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہو جاتی ہے، اور خود کی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کرتا میں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا تو وہ سر جھکائے گہرا سانس بھرنے لگی تھی کہ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، یوں جیسے وہ گر جائے گی۔ جلدی ملاقات ہوگی کہ حساب برابر کرنے میں جلد باز ہوں میں، وہ زہر کن لہجے میں بولا تھا۔ مضبوط قدم باہر کی جانب لیے اسد خوف زدہ سا پیچھے ہو لیا تھا، پھر رکا، دیوار کے ساتھ آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھا۔ میم، آپ کے کردار کے بارے میں تصدیق سر نے نہیں کی تھی، وہ میڈیا کا کام تھا، اور اس وجہ سے وہ بھی مشکل میں ہے۔ اسد دھیمے لہجے میں بولا۔ اس لڑکی سے دلی ہمدردی ہوئی تھی۔ وہ کیان سکندر کے ساتھ شروع دن سے رہتا تھا، اور اس کی ہٹ دھرم طبیعت کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اپنے سے اوپر کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا، پھر رک گیا۔ تائی جو تماشا دیکھ رہی تھی ان کے پاس آیا۔ ماں جی، دھیان رکھیے گا میم کا، اگر آپ جیل نہیں جانا چاہتی تو، ورنہ اگر آپ جیل گئیں تو وہاں سے غائب ہوتے سیدھا۔ اس نے ذرا جھکتے کہا، پھر آخر میں انگلی اٹھاتے آسمان کی طرف کی تھی۔ تائی خاصی خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاید قسم کی غلط فہمی۔ شاید قسم کی غلط فہمی تھی۔ غلط فہمی نے اسے پھر سے نہ جانے کہاں لا پٹکا تھا۔ ہاں، اس شخص نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ تائی کے مطابق مریم کی جان اسی وجہ سے گئی تھی، اور پھر اس جیتی جاگتی انسان کا سودا کرنا وہ تھک گئی تھی، اور پھر سخت غصہ ہوئی تھی تائی کی باتوں پر، لوگوں کی نظروں پر۔ ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی نظروں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا ایک پولیس آفیسر ایک ڈان سے ملے گا۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس ہاتھوں میں پکڑتے اسے گھماتے دائیں ابرو اٹھائے، ہلکی گاٹھ دار مسکراہٹ سے کہا۔ اس کی بات پر مقابل بیٹھے شخص نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، وجہ اس کی بیوی تھی، جو نہ جانے اس کے جنون سے خوف کھاتی کس جائے پناہ میں تھی، اور اسے یہاں اصیل آدمی سے ملاقات کے لیے آنا پڑ گیا تھا، جبکہ دو افسر شیشے کی پار کھڑی
کھڑکی کے پار اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کاشی کو قلب کو ڈھونڈنے کا بول خود اس بار کے ایک روم میں بیٹھا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے بہت مشکل ترین لمحات تھے کہ وہ یہ لڑکی جو رگ رگ میں بسنے لگی تھی، اسے چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ آہا، مجرم کہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسے دیکھتے وہ سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے سختی سے بولا تھا۔ اصیل ایڈم نے ریڈ وائن کا گلاس لبوں کو لگایا۔ بہترین اور اچھی چیزیں مجھے پسند ہیں۔ نہیں، مجھے تو بری پسند ہی نہیں، مجھے تو بری چیزیں پسند ہیں۔ اصیل ایڈم نے اس کے سامنے رکھے ریڈ وائن کے گلاس کو دیکھتے اسے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب سختی سے دوسرے میں پیوست کر گیا۔ اس کا سارا دھیان قلب پر تھا۔ ہمارے یہاں بری چیزیں جیل میں پائی جاتی ہیں۔ جلد ملاقات کراؤں گا تمہاری، وہ دانت پیستے بولا، کیونکہ مقابل بیٹھے شخص کا سکون اسے زہر لگ رہا تھا۔ اس کا دل کیا ابھی اس کے اندر 6 گولیاں اتار دے، لیکن وہ زبان دے چکا تھا کہ وہ بس بات کریں گے، اور زبان دے کر مکرنے والا مردوں میں سے نہیں تھا۔ ملاقات مجھے تمہاری جیل میں سے نہیں، ہاں تمہاری بیوی سے کرنی ہے۔ ملاقات مجھے تمہاری جیل سے نہیں، تمہاری بیوی سے کرنی ہے۔ گہری ملاقات گلاس ٹیبل پر رکھے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے اس نے نیلی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے باور کروا دیا تھا کہ اوٹاوا اس کا ہے، اور وہ ظالم ڈان ہر چیز سے باخبر۔ اس کی بات پر اسیر عالم کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ ضبط کی کے آخری مراحل میں تھا۔ اس نے ریڈ وائن سے بھرا گلاس پکڑتے ٹیبل پر دے مارا اور کرسی سے اٹھتے ٹیبل پر جھکتے ٹوٹا گلاس اس کی جانب کیا تھا۔ اصیل ایڈم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ ویسے ہی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے پرسکون سے بیٹھا تھا۔ اسیر عالم نے زبان دی تھی وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ کر گیا تھا جب بات اس کی بیوی پر آئی تھی۔ ہاں، قلب اسیر عالم اسے ہر چیز سے اوپر تھی، غرض اپنی دی گئی زبان سے۔ اس کی آنکھوں میں جنون ابھرا تھا۔ گھر جا کر اپنے خدا کا شکر ادا کرنا کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ کر جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے بولے گئے جملوں کی قیمت میں جلد وصول کروں گا تم سے، چاہے قانون کے دائرے میں رہ کر یا قانون توڑ کر۔ اس کے ماسک لگے چہرے کو دیکھ وہ سرخ ہوتے چہرے سمیت بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ باہر کھڑے آفیسر نے دیکھا، اندر آنا چاہا، پھر رک گئے۔ حفاظت میں رکھنا اسے، جب وہ میری دسترس میں آئی تو آزادی ناممکن ہوگی۔ میری نظر میں جو عکس ٹھہر جائے وہ وجود پھر میرا ہوتا ہے۔ اوٹاوا کا ڈان قلب کو اصیل ایڈم کی بنائے گا، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حد کے پار۔ وہ کھڑے ہوتے بلیک گرم کوٹ درست کرتے بولا، اوشن بلو آنکھوں میں چمکتی آگ تھی، ایک جنون خیزی۔ وہ 2 مرد تھے جن کی زندگیوں میں عورت نے قدم رکھا تھا، جو اپنی اپنی وجوہات پر عورت کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور ایک عورت نے ان دونوں کی زندگیوں میں بیک وقت قدم رکھا تھا۔ 2 طرف آگ میں جلتا ایک نازک وجود۔ میری بیوی ہے وہ، میری۔ تمہارے اوٹاوا کو آگ لگا دوں گا اگر نظر اٹھائی اس کی طرف تو۔ وہ لفظ چبا کر وحشت سے بولا تھا۔ موبائل پر موصول ہوتے میسیج پر اسیر عالم کا دھیان اس طرف گیا تھا۔ کاشی نے قلب کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے باعث سکون تھی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ کل بینک لوٹ رہا ہوں میں، انتظار کروں گا، وہ ابتدائی مسکراہٹ سے بولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دانت پیستے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اب مقابلہ کھلے عام ہوگا، چاہے قانون کے دائرے میں یا قانون کے دائرے سے پار۔ وہ چاہے جتنی مرضی شکست کھا لے اصیل عالم سے، لیکن یہ طے تھا قلب کے معاملے میں وہ ہمیشہ اسے شکست دے گا۔ وہ اپنے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور باہر نکل گیا۔ وہ بس اس برف کی شہزادی کو دیکھنا چاہتا تھا، سنو وائٹ۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے، فقط اس کا نام لینے سے ہی اسیر عالم کی تنی رگیں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص تھی کہ وہ اس کے لیے خود کی ذات کی نفی بھی کر سکتا تھا۔ اس کے آخر میں
گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کرتے وہ بے چینی سے بس گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بےتابی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی تیزی سے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر کے سامنے روکے۔ وہ لب بھینچے سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ سفید برف پر اس کے قدموں کی چھاپ چھوٹ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے آگے بڑھا تھا۔ وہ 2 سٹیپس چڑھتے وہ بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کاشی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کلب اس کے لبوں سے دبی دبی آواز میں اس کا نام خارج ہوا تھا۔ آنکھوں میں یکدم غصہ ابھرا تھا۔ وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ اگر اسیر ایڈم کے ہاتھ لگ جاتی تو اسیر عالم ایک عورت کو لے کر ڈر گیا تھا۔ بہت عجیب بات تھی، لیکن سچ تھی۔ وہ اس کے لیے خاص تھی، بے حد خاص۔ قلب اسیر، وہ اس بار اونچی آواز میں بولتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، ڈر یا بےتابی، لیکن کچھ تھا، شاید اسے کھو دینے کا ڈر یا اسے سامنے دیکھنے کی بےتابی۔ پولیس والے جی، وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کاشی نے بھی اسے دیکھا اور تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا تھا اور پھر بڑے استحقاق سے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جمایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہاں سے مت ہلنا، پھر کیوں بھاگی تھی تم؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس کے کندھے پر گریز سخت کر گیا تھا، جس سے اس کی برف کی شدادی کو اس کی سخت انگلیوں کا سرد سا لمس اپنے وجود کے میں تحلیل ہوتا معلوم ہوا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر تھوڑا اور اوپر اٹھائی آنکھوں میں معصومیت لیے وہ اب اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ اسے باتیں جلد بھول جایا کرتی تھیں۔ اسیر عالم نے نگاہ نیچے کیے، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر چہرے سے ہوتی اس کی گردن پر ٹکی تھی۔ مقابل لڑکی شاید نہ جانے میں جانتی تھی اس سامنے کھڑے شخص کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے سختی سے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹاتے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس سے خود میں بھینچا تھا، اس حد تک کہ کلب کو لگا بس وہ اس کی باہوں میں ہی مر جائے گی۔ یہ پہلی غلطی تھی کلب، اور آخری بھی۔ دوبارہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا، میرے منع کرنے کے باوجود تم کہیں بھی گئی تو مجھ سے معافی اور رحم کی امید مت رکھنا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وارننگ دیتا لہجہ تھا، استحقاق بھرا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ بھی ایک فرد موجود تھا جو آنکھیں پھاڑے ان دونوں کے اس روپ کو دیکھ رہا تھا یا یقین کر رہا تھا کہ کہنا مشکل تھا۔ یہ یاد رکھنا کلب اسیر، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں اور تمہارے معاملے میں اچھا ہوں ہی نہیں۔ وہ اس سے بس چند انچ دور ہوا تھا۔ کلب کا سانس سوکھ سا گیا تھا۔ کلب اسیر عالم کی سخت انگلیوں کا سلگتا لمس اسے اپنی کمر سے سرکتا ہوا اپنے پچھلے گردن پر محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کالی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن پر جماتے اس کا چہرہ دھیرے سے مزید اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی جکڑ لینے والی یا جان لینے والی۔ تمہاری قید باعث سکون ہے، برف کی شہزادی۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تھا، لیکن اس کے بولے گئے لفظوں کی تپش کلب کا چہرہ دہک گیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئیں۔ وہ بہت عجیب سا جذبہ تھا، لیکن سکون بخش تھا۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ تمہارے لیے اسیر عالم ہر حد توڑ سکتا ہے، تمام حدیں پار کر سکتا ہے۔ اس کی گردن پر رقص کرتی اس کی انگلیوں کا لمس اس لڑکی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اد کھلی بوجھل نظروں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقوش بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نا اور زبان میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تم میرا دل ہو کلب، اگر اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تو اسیر عالم تو بے جان ہو جائے گا۔ مجھ سے دوبارہ مت چھپنا، میں تمہیں دیکھے بغیر موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ گہری سانس بھرتے پھر سے مدھم لہجے میں بولا، جذبات سے چور لفظوں میں وہ سامنے کھڑے لڑکی کے اندر جذبات کا ایک نیا جہاں آباد کر رہا تھا۔ اس نے اپنا اس کا ہاتھ اٹھاتے دھیرے سے اپنے دھڑکتے دل پر رکھا، جو اس کے ہاتھ رکھتے ہی ساکت ہوا اور پھر پورے زور سے دھڑکا تھا، اور ساتھ اس شہزادی کا دل بھی دھڑکا گیا۔ اتنی تاب تھی جذبوں میں کہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میری ریڈ وائن تو تم ہو دل اسیر، تمہارا نشہ کرنا چاہتا ہوں میں، ایک حلال نشہ جو میرے سر پر چڑھ کر بولے۔ اس کی گردن مزید اوپر کرتے اس نے بوجھل نظروں
کو اس کے لبوں پر ٹکائے مدھم سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا، انگوٹھے نے اس کی شفاف گردن کی نسوں کو سہلایا تھا۔ انتظار سزا ہے جو تم مجھے رفتہ رفتہ انتظار دے کر سزا دے رہی ہو نا، یاد رکھنا دل اسیر، میری سزا پر میں تمہیں کنارہ کشی اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ وہ دھیرے سے جھکا تھا، اس کے گلابی لبوں کے کنارے پر دھیرے سے سلگتا لمس چھوڑا تھا کہ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اسیر عالم کی دی گئی چھوٹی سی سزا نے اسے سانس لینا بھلا دیا تھا۔ وہ جان لیوا لمس تھا، عجیب سا جسموں میں ہلچل مچاتا۔ پولیس والے جی۔ وہ اس سے دور ہوا تو اس نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ حیرت سے اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ تم چاہو تو اس کا بدلہ بھی لے سکتی ہو، مجھے یہاں چوم کر۔ سوری، یہ میرے ریکارڈنگ کا حصہ ہے تو اس نے اپنے لبوں کے کنارے پر انگلی رکھتے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ لبوں میں دبا گئی یا لبوں کو چھپانے کی ایک بچکانہ کوشش۔ میری بھی شادی کرواؤ۔ کاشی کی تیز احتجاج بھری آواز پر اس نے سر موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھے۔ اس نے کاشی کو دیکھا جو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے آنکھوں کے سامنے رکھی انگلیاں کھول لے انہیں نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید ایک بیوقوفانہ کوشش۔ یہ غلط ہے، تمہیں عورتوں سے نفرت تھی، پھر بھی تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہو گئی، اور میں کتنی محبت، میرا مطلب ہے احترام سے دیکھتا ہوں انہیں، لیکن میری شادی نہیں ہوئی اور تم میرے سامنے ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ صدمے میں بولا تھا۔ اسیر عالم نے کلب کی گردن سے ہاتھ نیچے کیے، لیکن وہ اس کے قریب ہی کھڑا رہا تھا۔ اس نے 2 سٹیپس اوپر کھڑے کاشی کو دیکھا۔ لاسٹ 2 ویک پہلے تمہاری آنکھ خراب ہو گئی تھی نا، اتنی محبت، میرا مطلب احترام سے دیکھنے کا تحفہ ملا تھا تمہیں۔ اس نے کلب کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے استحقاق سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کاشی نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا تو آبرو اچکا گیا۔ چمکتی آنکھیں طلسم زدہ تھیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کی صورت میں آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ کاشی جی، اگر آپ کے پاس اندر والا شوہر نہیں ہے جسے آپ چوم سکیں، یہاں پر اسے گلے لگا سکیں۔ وہ گردن نکال کر کاشی کی پشت کو دیکھتے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تھی، معصومیت سے بھری آواز، اور ساتھ ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا۔ اس کی بات پر کاشی جھٹکے سے منہ کھولے پلٹا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا اتنی بے یقینی اور حیرت سے بولا تھا کہ کلب کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، اندر والے شوہر کا انتظار کر لو کاشی جی، تاکہ آپ کو یہاں پر چوم سکے۔ اس نے کلب کو خود میں بھیجا تھا اور کاشی کو دیکھتے انگلی ماتھے پر رکھتے کہکہ لگاتے بائیں آنکھ دبائی۔ اس کے لبوں کے کنارے پر موجود ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر پاگل ہو گئے ہو تم بھی اسیر عالم۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ توبہ کرتے بائیں جانب مڑتے 2 سٹیپس اترتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اسیر عالم کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پرسکون سے لب رکھے تھے۔ میرے مسکرانے کی وجہ ہمیشہ قلب اسیر ہوگی۔ اس کے پرپرادے لب اس کے ماتھے پر بار بار کئی مہریں ثبت کر رہے تھے۔ اس نے واپس اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ کلب نے منہ بناتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ جانتا تھا کاشی نے میسج پر بتا دیا تھا کہ وہ ساتھ والے گھر کے کپل کو سڑک پر ملی تھی، اور چونکہ اسے اسیر عالم کے گھر وہ 1-2 بار دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے پاس رکھتے پھر کاشی کو انفارم کیا تھا۔ آپ نے اسے مارا تھا نا؟ کیوں مارا؟ اسے یاد آیا تھا کہ وہ پہلی بات پر افسردہ تھی، پھر دوسری بات پر سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ وہ پہلی بار اس کی بڑی پہلی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہا تھا۔ غصہ دیکھ کر سر نیچے جھکائے ہنس دیا تھا۔ تم مجھے ہر پل کوئی نئی وجہ دیتی ہو تمہارے لیے پاگل ہونے کی۔ آگے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ لڑکی اس کا سکون تھی۔ اس نے تمہیں دیکھا تھا نا، اس لیے جو اندر والا تمہارا ذاتی جہنمی شوہر ہے نا، اس نے مارا تھا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو پرسوچ ہوئے تھے، جیسے وہ نہ جانے کتنی گہری سوچ میں ہو۔ تو آپ کو یہاں چوم کر بدلہ لیا تھا نا، تو اسے بھی ایسے ہی گھور کر
घूर घूर कर देख कर हम बदला ले लेते। वो हाथों से बाल पीछे करते आसान हल पेश कर गई थी, बल जबकि इसकी बात पर रसीला ने आंखें छोटी की। इसके माथे पर 4 बल पड़े थे, लब खींचे। इसने सबसे इसे देखा। हा हा हा, जैसे को तैसा। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। काशी की बात सुनते इसने गर्दन मोड़ कर देखा, पीछे देखा। जो कीज हाथों में उठाता कहका लगाकर गा रहा था। इसने दांत बुरी तरह पीस डाले थे। अब वो काशी को हुक्कार नजरों से देख रहा था, जो डरने की एक्टिंग करते बाहर निकल गया था। तुम मेरी बीवी हो, मुझसे हर किस्म का बदला ले सकती हो, लेकिन सिर्फ मुझसे। अगर कोई और तुम्हें देखे तो तुम इसे नहीं देखोगी, ना ऐसा वैसा कुछ करोगी। इसके हाथों को हाथों में लेते वो बेज़ाहिर नरमी से बोला था, लेकिन ऐसा नहीं था। कलब के हाथों पर इसकी ग्रिफ्त इतनी सख्त थी कि कलब के हाथ लहू रंग हुए थे, जबकि मुकाबिल की आंखें सर्द सी थीं। ऐसा वैसा क्या? वो इसके हाथों से अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करते सहम कर बोली थी। असीर आलम ने तीखी नज़र इसके अमल पर डाली, जो इससे हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कल्बे असीर, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम खुद अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था। तुमने खुद अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था, मुझे कबूल किया था तुमने अपनी मर्जी से। लेकिन अब ये भूल है तुम्हारी कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ अपना हाथ मेरे हाथ से आज़ाद करवा सकती हो। अब तुम मुझे रद्द नहीं कर सकती कल्बे असीर। अब ये हक तुम खो चुकी हो। अल्लाह के बाद अब एक मौत है जो हक रखती है कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से जुदा कर दे। लेकिन ये बात भी तुम याद रखना कल्बे असीर, कि मेरी मौत पर तुम मेरे साथ मरोगी और तुम्हारी मौत पर तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी मौत पर मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम मुझसे जुदा हो ना, ये भूल जाओ। ये नामुमकिनात में शुमार है। वो आतिशी जुनून आंखों में भरे बोला था। गिरफ्त इसके नाजुक हाथ पर सख्त तर हो गई थी। वो जुनूनी हो रहा था, बेहद जुनूनी। के कलब को इससे खौफ आया। वो अपनी बात पर जोर देते इससे जुनूनी से देख रहा था। तुम मेरी हो, मेरी असीर की कलब हो तुम। अपनी कलब का शदाई है असीर। इसका हाथ उठाते इसने सुलगते होंठ इसके हाथ की पुष्ट पर रखे और फिर हल्के से वहां दांत गाड़े थे। इसकी इस कदर जुनूनी फितरत से कलब का दिल बैठ गया था। आप गंदे हैं। वो निचला लब बाहर निकालते रोने की पूरी तैयारी में थी। इसने पुरअसरार सी नजरों से इसे देखा। वो नजरें अजीब थीं। गुस्सा नहीं था, खौफ नहीं था, प्यार से परे के जज्बात थे, अजीब सी जुनूनियत भरे, बहुत ज्यादा। सर को खम देते इसकी सब चमकती आंखों में जुनून उभरा था। इसने जैसे दाद वसूल की थी। कलम ने इसके खम देते सर को देखा, जो वो अब उठाए इसे देख रहा था। मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ होगी कलब, लेकिन तुम्हारी दूरी से मुझे मौत का गुमा होगा। सो ऐसे ख्याल जहन से निकाल दो। अब बीवी हो तुम मेरी और मैं तुम्हें अच्छी भी ट्रेन दूंगा। इसकी आंख से फिसला आंसू इसके रुखसात तक पहुंचने से पहले ही इसने तेजी से अंगूठे की पोर से चुन लिया था। फिर नरमी से इसका गाल से लाते इसे समझाया था कि इसने हैरत से इसे देखा। वो शख्स अजीब था। वो अपनी बीवी को बीवी बनने की ट्रेनिंग देने वाला था। मेरी बेसुकूनी का हल हो तुम कल्बे असीर, लाख तकलीफों में आसानी की वजह हो तुम। वो धीरे से झुका था। इसके गुलाबी लब इसके हलक में न जाने कितने ही कांटे से चुभे थे। इंतजार मुश्किल था इसके लिए, और इस चंद मुश्किलात के पलों की सजा वो सामने बैठी लड़की के लब को दे रहा था। हाथ इसकी गर्दन को सहला रहे थे, जबकि सांसें इसकी सांसों में गुलती अजीब शोर मचा रही थी। इसके लबों की नरमाहट पर वो शायद बेकाबू हुआ था। इससे दूर होते वो इसके चेहरे से 2 इंच के फासले पर रुका था। गहरी नजरों से इसके भीगे लबों को देखा। तुम बहुत मासूम हो बर्फ की शहजादी, और तुम्हारी मासूमियत मेरे लिए नाकाबिल बयान सजा है कि इस मासूमियत पर असीर आलम बार बार फिदा होता है, और सितम ये कि तुमसे दूर रहना पड़ता है। वो मोहब्बत से इसे देखते जज्बात से बोला था। मुस्कुराहट इसके लबों पर रक्स कर रही थी। आंखों में इस लड़की के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तपती धूप में घना साया हो तुम कलब। इसकी गाल पर हाथ रखते इसके लहजे में नमी घुली थी, जबकि वो इसके गर्म से लम्स पर जी जान से इस बार कांपी थी। वीरान जिंदगी में सुकून की लहर हो तुम कल्बे असीर। असीर आलम तुम्हारी इज्जत करता है। मुझे दुनिया की चाहे हर औरत से नफरत हो कल्बे असीर, लेकिन तुमसे। इसकी गाल पर
رکھی، اس کی انگلیاں نیچے کو سرک گئی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر گرا۔ قلب نے حیرت سے اسے دیکھا اور اسے دکھ ہوا تھا اس شخص کے گرتے آنسوں سے۔ تم سے اسیر عالم کو محبت ہے، اسیر عالم قلب سے ہے، میرا وجود تم سے ہے قلب اسیر، تم نظروں کے سامنے رہا کرو، اس 4 دن کی زندگی میں 4 پل بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا قلب اسیر۔ اس کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا اور پھر تیسرا۔ وہ اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتا رہا اور تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید تم واحد اور پہلی عورت ہو قلب کے جس کے لیے اسیر عالم رویا، اور تم وہ آخری عورت ہو قلب جو اسیر عالم کو ہنسا سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل گہرا ہوا بہتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس کے لب دھیرے سحر طاری کر رہے تھے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں قلب، ابھی یہ لا ربک زبان۔ وہ آنکھیں بند کرتا سکون سے بولا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر پھر سے اس کے چہرے پر گرے۔ وہ سکون بخش آنسو تھے، ایک سکون امیز جذبہ تمہارے وجود پر، تمہارے ساتھ پر الحمدللہ بولتا ہوں قلب، تم وہ پہلی عورت ہو قلب جس کی اپنی زندگی میں موجودگی پر اسیر عالم شکر خدا کرتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں بولا، جذبات سے تر لہجہ تھا، احساسی تشکر تھا، وہ سکون امیز لفظ تھے، واللہ کیا خوبصورت اظہار تھا اس شخص کا۔ پولیس والے جی، آپ گندے نہیں ہیں، ہم نہیں بولتے گندے، آپ اچھے ہیں، آپ نہیں روئیں۔ وہ اس کی جانب جھکتے نرم ہاتھ سے اس کے رخسار پر بہتے آنسوں کو صاف کر گئی تھی، نرم لمس پر اور اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اس نے لبوں سے لگائے۔ تم اہم ہو قلب اسیر، تم اسیر عالم کے لیے اس کی سانسوں سے زیادہ اہم ہو، اس کی دھڑکنوں سے زیادہ اہم۔ اسیر عالم تم پر اپنی آخری سانس بھی وار سکتا ہے کہ تم اس قدر اہم ہو۔ اس نے آگے بڑھتے نرمی سے اسے سینے سے لگاتے خود میں بھینچا تھا، اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ سکون سے آنکھیں موند کر بولا، وہ اظہار محبت تھا یا اظہار اہمیت، لیکن خوبصورت تھا، مکمل تھا، حد سے زیادہ دلکش تھا۔ قلب نے آہستگی سے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے تھے، وہ دھیرے سے سرخ چہرہ لیے مسکرائی۔ اسیر عالم اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے خود کی رگوں میں سکون کی لہر گردش کرتی محسوس کر رہا تھا۔ کالی رات ہر طرف اپنے اندھیرے کے پر پھیلائے ہوئے تھی، آسمان پر نہ چاند تھا نہ کوئی ستارہ، رات حد سے زیادہ سیاہ تھی، وہ رات صرف سیاہی لیے ہوئے تھی نہ تھی، بلکہ اس رات میں کچھ تو تھا جو ہولناک سا تھا، عجیب سا خوف سے بہت پر اسراریت سا۔ ایسے میں ایک پرانی بلڈنگ کی چھت پر ایک وجود کی موجودگی اس گہری خاموشی میں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ وجود مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے قدم کے اٹھنے گرنے کی آواز اس خاموشی میں ارتعاش برپا گئی تھی، پھر دوسرا قدم اور پھر ایسے میں تیسرا، اس کے قدموں کی چھاپ کے ساتھ اس رات میں خوفناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ خاموش رات میں قدموں کی آہٹ نے ماحول کو ہیبت ناک بنایا ہوا تھا، اس کے قدم بڑے واضح انداز میں اٹھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ رکا، اس کے چہرے میں اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا جسے وہ گھسیٹ کر لایا تھا۔ جیسے ہی اس کا آخری قدم تھما، ماحول یکدم عجیب ہوا۔ اس نے لانگ کوٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلایا تھا، اب اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا تھا۔ وہ لائٹر کو کبھی جلا رہا تھا تو کبھی بجھا رہا تھا، لائٹر کے جلنے پر آگ کی تپش میں اس کی آنکھیں عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھیں، خوف، پریشانی، ڈر، ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ الگ تھا، گہرا مگر چھپا ہوا، کچھ ایسا جو دل بند کر دے گا۔ اس نے لائٹر کو جلاتے تھوڑا آگے کیا، وہ ایک پائپ کے پاس رکا تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا، پائپ کافی پرانا تھا جسے وہ پانی کے قطرے بڑی تیزی سے زمین پر ٹپک رہے تھے، وہ جو اس کے کالے جوتوں پر چھینٹوں کی صورت ہلکے سے پڑے تھے۔ اس نے گردن دائیں جانب اکڑائی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ، عجیب سی کہ وہ مسکراہٹ دلکش نہیں تھی، وہ مسکراہٹ دل کو لرزا دینے والی تھی۔ وہ نیچے جھکا، سوٹ کیس رکھا اور اسے کھولا، سفید گلوز پہنے، اس کے لبوں پر اب سنجیدگی کا فکل تھا۔ اس نے ایک درمیانے سائز کی تیز دھار آری سوٹ کیس سے اٹھائی اور دھیرے سے ہنسا۔
چمکتی آنکھیں وحشت سے لبریز ہوتی خوف کو مزید بڑھا گئی تھیں۔ وہ کھڑا ہوا اور پہلے سے خستہ حال پائپ کو کاٹنے لگا تھا۔ گردن کو دائیں بائیں لاتے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے شاید کچھ سن رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلا رہا تھا، لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ 20 منٹ بعد وہ پائپ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پانی تیزی سے نیچے گرنے بہنے لگا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا آری واپس رکھے وہ پھر سے ایک مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی اور پھر سے ایک مسکراہٹ لبوں پر کھینچ گئی تھی، ہولناک سی وحشت بھری مسکراہٹ۔ اندھیری رات میں اس نے گردن بائیں جانب موڑتے گوشت کا ایک ٹکڑا پانی ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ یکدم مسکراہٹ کو سمیٹ گیا۔ بہت اچانک ہی کھڑے ہوتے اس نے کٹے ہوئے پائپ کے دوسرے حصے میں وہ ٹکڑا ڈالا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، خاموش رات میں اس کی ہلکی ہنسی بھی یوں تھی جیسے کہکا۔ وہ پھر سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کے تاثرات ہر جذبات سے پرے تھے، سمجھ نہ آنے والا لیکن خوف کرنے والے۔ آہستہ آہستہ کرتے اس نے سارے ٹکڑے اٹھاتے پائپ میں ڈال دیے، پھر دوزانوں بیٹھا سرد نظروں سے ان آخری بچے 2 ٹکڑوں کو دیکھا۔ اتنی خطرناک سنجیدگی تھی کہ جیسے موت کا ہولناک منظر۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا یا وہ کھڑا ہوا، موبائل لانگ کوٹ کی پاکٹ سے نکالا، پھر لائٹر جلایا۔ لائٹر کو اس ہاتھ میں پکڑا جس میں وہ ٹکڑے تھے، کیمرہ آن کیا۔ ہے سے چیز، وہ گہری مسکراہٹ سے بولا، اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے، پھر ایک تصویر کلک کی۔ اندھیرے میں لائٹر کی روشنی نے اس کے چہرے پر بہت ہی دھندلا سا عکس چھوڑا۔ ایک دھندلی سی تصویر کیمرے میں قید ہوئی۔ اس نے وہ ٹکڑا بھی پائپ میں پھینک دیا۔ اس کے سفید گلوز خون سے بھر گئے تھے۔ اس نے لائٹر بجھاتے اور موبائل بند کرتے واپس کوٹ میں رکھا اور جھکتے آخری ٹکڑا بھی اٹھایا۔ اس کی گہری مسکراہٹ پل بھر میں گہری خطرناک سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ اس نے آخری ٹکڑے کو استدعائی نظروں سے دیکھا تھا، جلتی آنکھوں سے۔ عجیب تاثرات ہوئے تھے، اس کے چہرے کے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس ٹکڑے کو دیکھا جو ایک چھوٹی انگلی تھی۔ وہ بھینچے لبوں سے ہنسا، دائیں بائیں گردن اکڑائی، نسیں پوری طرح اکڑ کر اوپری تھیں، پھولی ہوئی نسیں۔ May Allah bless you with health. آمین۔ اس نے وہ آخری ٹکڑا بھی پائپ میں ڈال دیا۔ نیچے جھکتے اس نے گلوز نکالے، سوٹ کیس میں رکھے اور سوٹ کیس کو گھسیٹتے وہ پیچھے کو قدم لینے لگا تھا۔ پائپ میں بچے پانی کے ساتھ ملتے وہ ٹکڑے نہ جانے کدھر جاتے۔ اس کے جاتے ہی وہاں کا ماحول پھر سے پہلے جیسا ہوا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو باقی رہ گیا تھا، شاید ایک گہرا خوف۔ وہ پرانی عمارت سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس عمارت کو دیکھا جہاں چند گنتی کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ وہ پرانی سی عمارت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سلگتی اندیکھی آگ ابھری۔ سوٹ کیس پر اس کی گرفت حد درجہ سخت ہوئی۔ وینی ودی وکی، یہ لگتا ہے کوئی I come, I sway, I conquered، ایک مشہور لاطینائی کہاوت تھی جو لبوں سے پھڑپھڑا کر آتش فشاں کی صورت نکلی۔ اس نے لاطینی زبان میں لفظوں کو ادا کرتے قدم واپس موڑ لیے۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے چلتے قدموں سے ابھی بھی خوف محسوس ہوتا رہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی سر پھرا پاگل، کوئی سیریل کلر۔ وہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا واقعی وہ کسی انسان کے ٹکڑے کر کے پھینک کر آ رہا تھا؟ وہ چلا گیا تھا، اپنے پیچھے پراسرار چھوڑے، خوف و دہشت چھوڑے۔ چل نکل میرے گھر سے، تیری وجہ سے تیرا وہ عاشق میری جان نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ تبھی تجھے شرافت سے نکاح نہیں کرنا تھا نا؟ تائی امی اسے بازو سے گھسیٹتے باہر لے جانے لگی تھیں۔ وہ جو ڈری ہوئی بیٹھی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تائی کی جارحانہ پکڑ نے اسے خیالوں سے باہر پٹکا۔ اس نے پہلے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے ان عورتوں کی طرف۔ تائی امی میری بات سنیں، مجھے یہاں رہنا ہے، رہنے دیں۔ فجر ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے بازو سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرتے رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا ویسے ہی پہن رکھا تھا اور وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسے ہوش ہی نہ کہاں تھا۔ اس کے پاس جا، میری جان کیوں لینے پر تلی ہے؟
ताई ने सारी औरतों का लिहाज बुलाया, ताक रखते इसे घर से बाहर धक्का देते निकाला। वहां खड़े मर्दों ने पलटकर इस लड़की को देखा। ख्वाजा ने रोते हुए नजर ताई के बाद इन मर्दों पर डाली तो बेसाख्ता कितने ही आंसू टूटकर इसके नकाब में जज्ब हुए थे, हो गए थे। वो मर्द अभी भी देख रहे थे। इनमें से चंद ने नजरें या तो झुका ली थी या फेर ली थी, लेकिन चंद अभी भी देख रहे थे। वो सिसक उठी थी, इसका दिल किया फूट फूट कर रोए या जमीन पड़ी और वो इसमें समा जाए। इन चंद मर्दों की नजरें इसे यूं महसूस हुई जैसे वो नंगे सर खड़ी हो। आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। इस वजह से नहीं कि वो घर से निकाली गई थी, बल्कि इस वजह से घर से निकाली गई इस लड़की को देखते मर्द शायद भूल गए थे कि इनके घर में भी बेटी माँ है या बीवी है। हाँ, वो भूल गए थे। ताई आंसुओं से भरी आवाज़ दिल को लरजा देने वाली। वहाँ से हटते वो चंद मर्द चले गए थे, जबकि चंद मौजूद थे। पता है कौन से चंद मर्द चले गए थे वहाँ से जब वो लड़की अपने घर से निकाली गई? वो मर्द जिनकी तरबियत एक अच्छी औरत ने की थी। वो मर्द जो औरतों की इज्जत करते थे। वो चले गए थे कि इनकी गैरत को गवारा नहीं था किसी की हालत को इस हालत में नजर लड़की को गवारा नहीं था किसी लड़की को इस हालत में नजर उठाकर भी देखना। पता है इन मर्दों ने क्या मिसाल दी थी? बस एक छोटे से अमल से कि हर मर्द बराबर नहीं होता। वो चंद मर्द जो चले गए वो इन मर्दों जैसे नहीं थे जो खड़े तमाशा देख रहे थे। वो अच्छे मर्द थे। अगर हम मर्दों को कोसते हैं तो वो ये वाज़िया तरीके से याद रखिएगा कि आपका बाप, आपका शौहर, आपका भाई, आपका बेटा वो भी मर्द हैं। बात मर्द जात की नहीं है, बात तरबियत की है, गैरत की है, इज्जत की है। तो ताई मेरे बाबा का घर है, आप कैसे निकाल सकती हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? वो आंसू अबाई की आस्तीन से साफ करती हिचकी लेते बोली थी। ताई ने नखवत और जहर खुन नजरों से इसे देखा। तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, तेरा बाप तुझे छोड़कर भाग गया, तेरी माँ मर गई, तुझे मैंने पाला और तू मुझे घर का सुना रही है। दफा हो जा यहाँ से। बताऊं सबको कि तू कैसी लड़की है? नखवत ज़्यादा हद तक अमेज लहजा था। फजर खुद पर सर की नजरें महसूस करते ज़मीन में घट गई थी। आंसू का गोला हलक में अटक गया था, आंखें भीग गईं। वो पर्दे में लिपटी लड़की, वो हिजाब को मान समझने वाली लड़की, वो औरत कह रही थी, बताऊं कैसी लड़की है तू? वो साकित हुई थी। इसकी बात पर आंसू टूटकर गिर रहे थे, लेकिन वो भी बेहिस हरकत थी। इसकी सगी माँ इसकी सगी थी। और फिर बात सगे प्राय की नहीं होती, बल्कि बात तो इज्जत की, मुखलिसी की होती है। अगर औरत बर्बाद हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी औरत का ही हाथ होता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मसला सारा यहाँ भी इस औरत की तरबियत का होता है। हाँ, या फिर यूं कहा जाए, आजकल हमारे ख्याल से तरबियत का मसला नहीं है। हर माँ बाप चाहता है अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, हत्ता कि अपने ऐसे माँ बाप भी जिन्होंने कई गलतियाँ की हों, लेकिन वो औलाद को अच्छी तरबियत देते हैं। यहाँ मसला तो इस तरबियत को पक करने में होता है कि आया औलाद ने इसे समझाया नहीं। इसने धुंधलाई नजरों से ताई को देखा, जिसने दरवाजा इसके मुंह पर बंद कर लिया और था। वो हंकारा भर कर रह गई। एक जख्मी हंकारा मर्द खामोशी से देख रहे थे। बहन चलो यहाँ से। एक भारी आवाज पर इसने गर्दन उठाते धीरे से घुमाते दाईं कंधे के जानिब देखा, जहाँ पर एक भूरे रंग की चादर इसके कंधों पर थी। इस 17-18 साल के लड़के ने बड़ी एहतियात से इसे छुए बगैर इसे चादर दी थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थी, आवाज़ धीमी थी, चले यहाँ से। वो आगे चलने लगा था। इसका अमल चाहे छोटा था, लेकिन इतनी ताकत थी इस अमल में कि वहां खड़े चंद मर्दों के मुंह पर तमाचा था। वो 17 साल के लड़के का अमल के उन्होंने शर्मिंदगी से नजरें झुका डाली। फजर लड़खड़ाते कदमों से इसके पीछे चल दी थी। वो वहां से निकल जाना चाहती थी। अगली गली अबूर करते सड़क पर आते इसने इस लड़की को देखा। घनी शाम में इसकी आंखें भीग रही थी। मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाऊंगी। शुक्रिया भाई। वो चादर को मजबूती से थामे सड़क पर चलने लगी। वो लड़का इसे रोक नहीं सकता था। हाँ, इस लड़की पर भी फिर कई उंगलियां उठती, शायद तभी वो खामोशी से चली गई थी। बेशक वो दोनों जो मर्जी सोचते, लेकिन दुनिया वो बड़ी अजीब है। वो वही सोचती है
جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اگر دنیا کے ناممکن ترین کاموں کو گنا جائے تو اس میں فہرست اول دنیا کی سوچ کو بدلنے کا کام ہے۔ ناممکنات میں دنیا کی سوچ کو بدلنے کا کام ناممکنات میں ہوگا۔ وہ سڑک پر قدم گھسیٹ رہی تھی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کئی بار چپ ہوئی تھی اور پھر کئی بار رو دی تھی۔ اس نے زبان سے ایک بھی شکوہ اپنے اللہ کے ہاں نہیں نکالا تھا۔ وہ فجر تھی اور وہ ایسی ہی تھی۔ اس کے مطابق اللہ سے شکوہ کرنے کا مطلب آپ کو اللہ پر یقین نہیں۔ اس کا ارادہ اپنی اسکول کی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ بے شک وہ خود اچھی حالت میں نہ تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ خالی سڑک پر کچھ گاڑیاں اس کے قریب سے گزر رہی تھیں جب ایک گاڑی بہت اچانک اور بہت تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں سے نکلتے دو آدمیوں نے تیزی سے اس کے بازوؤں کو پکڑتے اسے گاڑی میں ڈالنا چاہا تھا۔ اس اچانک آفتاب پر وہ گھبرائی تھی۔ کچھ پل کو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، پھر اگلے ہی پل اس نے چیخنا چاہا تھا جب اس میں اسے ایک آدمی نے نہ جانے کس چیز سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس سے پہلا دکھ ان آدمیوں کے لمس پر ہوا تھا جنہوں نے اس کے بازوؤں کو پکڑے اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ گاڑی وہاں سے نکل گئی، وہ سڑک پہلے جیسی ہو گئی، لیکن کچھ باقی تھا۔ ہاں، ایک کالی گاڑی میں بیٹھے کچھ فاصلے پر موجود ایک وجود نے فون کان کو لگاتے سخت تاثرات سے کسی کو کچھ کہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یہ کیا چیپ حرکتیں ہیں؟ وہ غصے سے ڈائننگ ٹیبل سے چیئر گھسیٹتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ تیکھا سا تھا۔ زارون خان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں پریکٹس کر رہا ہوں زن مریض بننے کی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ لبوں کے کناروں پر کھینچی اور سینے پر بازو باندھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اس کی بات پر ہیر زاویار تپ گئی، جبکہ زارون صاحب نے فکر مند نظروں سے ہیر کو دیکھا۔ وہ بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ہیر کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا جس سے وہ چڑ گئی تھی۔ وہ انگلی اٹھائے کرتے لہجے میں کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ آنکھیں سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ نیچے گردن کیے دھیرے سے مسکرایا۔ اگر لحاظ کر رہی ہوں تو تمیز کے دائرے میں رہو، سمجھے تم، ورنہ میں بھول جاؤں گی تم میری خالہ کے بیٹے ہو۔ وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ ایک دن پہلے 17 سال کی ہوئی تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے منائی نہیں تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے کچھ رک نہیں جاتا۔ ہاں، لوگ صحیح کہتے ہیں، کسی کے جانے سے کچھ نہیں رکتا، لیکن ایک خلا ضرور آ جاتی ہے۔ زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ ہاں، بھول جاؤ میں تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں، فقط یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور خیالوں میں ہو چکا شوہر۔ وہ حسرت سے گہری سانس بھرتے گہری مسکراہٹ سے بولا۔ ہیر زاویار اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس کی مسکراہٹ کو اسے دیکھ کیسے پتا چلا ہوگا اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے۔ اس نے دل کو ڈپٹا۔ وہ شخص اسے سمجھانے کی پوری کوشش میں تھا۔ تمہاری یہ فلرٹ مجھ پر نہیں چلے گا بابا، میں کالج جا رہی ہوں، اس نے نخوت اور بیزاری سے اسے کہا اور قدم باہر کی جانب لیے۔ وہ بھی زاویار صاحب کو دیکھتا مسکرا کر کرسی سے کھڑا ہوتے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ فلرٹ نہیں تھا، پیور خالص زن مریدی کی تیاری کر رہا تھا میں۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکتے مدھم لہجے میں بولا کہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ مڑ کر دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرا سانس بھر لیا تھا، پھر اسے گھورا۔ تمہیں پتا ہے کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں، وہ ایک پروفیسر ہے، خود کے بل بوتے پر تم کیا ہو؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے سینے پر بازو باندھے ابرو اٹھا کر بولی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ تلخ حقیقتیں انسان کو عمر سے پہلے میچور بنا دیتی ہیں۔ تم کسی انکل سے محبت کرتی تھیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات پر ہیر زاویار نے دانت پیسے۔ اس کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اسے گھور کر دیکھا۔ میں اپنی ذاتی باپ کے بل بوتے پر بزنس مین بنوں گا۔ وائٹ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ہیر طنزیہ ہنسی۔ کسی اور کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہو تم، اگر کندھا ذرا سا بھی ہلا تو نشانہ خطا ہو جائے گا۔ وہ طنز سے اسے دیکھتے گہری بات بول گئی۔ زارون خان کے مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ خود کی محنت پر کچھ بنوں بھی، زن مرید بھی بن جانا۔
خود کی محنت پر کچھ بنو، پھر زن مرید بھی بن جانا۔ وہ پلٹ گئی تھی، ہی سرون خان نے لب بھینچے تھے۔ اس چھوٹی لڑکی نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی، یہ بات یاد رکھنا ہیر صاحب یار، میں کچھ بن کر لوٹوں تو تم میری۔ وہ بولتے بولتے اس کی طرف آ رہا تھا، ہیر نے پلٹ کر اسے دیکھا، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ اب بھی تھے۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا، اس کے لفظوں میں کچھ تو تھا کہ ہیر ساکت ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، وہ لب بھینچے خود بھی کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اسد ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو باہر کی ٹیبل پر رکھتا بولا تھا، چہرے پر فکر مندی تھی۔ کیان سکندر نے زہر کن نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت، اس نے مجھے تھپڑ مارا کسی ریزن کے مجھے کیان کو وہ کسی ریزن کے بغیر میرے خیال سے۔ وہ بیڑ کی بوتل منہ کو لگاتا بولا تھا، گہری سانس بھرتے کچھ بیڑ نیچے گر رہی تھی تو کچھ اس کے منہ میں۔ وہ نشے میں دھت ہونا چاہتا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے فجر رضوان کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے بغیر کسی وجہ سے اسے پھر سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ سر میڈم، میڈیا میں پہلے ہی آپ کے خلاف بہت سی نیوز لیک ہو رہی ہیں، سارے اسائنمنٹ واپس لیے جا رہے ہیں، ہم سے جلد از جلد کچھ کرنا پڑے گا سر، ورنہ۔ وہ کیان سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکنے کی کوشش کرتے بڑی پریشانی سے بولا۔ کیان نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا، تم کس مرض کی دوا ہو اسد؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کے آس پاس تھوڑے پل کو سناٹا چھایا۔ اس نے بلیک کیپ درست کرتے سر جھکایا اور گہرا سانس بھرا۔ اس حجابن کی غلطی ہے ساری۔ وہ پوری طرح دانت پیس گیا تھا۔ وہ ایک عام سے علاقے میں بنا پرانا سا بار تھا جس کا پتہ وہاں کے لوگوں کو پتا تھا سر، لیکن اسد نے کچھ کہنا چاہا تھا پھر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کیان سکندر سے۔ پلیز سر، پلیز زن نہیں۔ گھٹی سی آواز اور لوگوں سے ٹکراتا وجود، وہ ہاتھوں کے بل فرش پر گری تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں جبکہ بال چہرے کے طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے گرنے سے وہاں پر موجود لوگ تھمے تھے، میوزک آف ہوا، ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ وجود ہچکیاں لے رہا تھا، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب تیز قدموں کی آواز پر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ اوپر والے فلور سے کچھ آدمی لکڑی کی سیڑھیوں پر تیز قدم اٹھاتے نیچے آ رہے تھے۔ وہ سہم گئی، اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، وہ مشکل سے اٹھی اور آگے کو بڑھی۔ روک سالی کو، اس کے باپ کا ہر جانا بھرے گی یہ۔ ایک آدمی کی تیز آواز پر وہاں موجود چند لڑکیاں اپنے قریب کھڑی لڑکیوں کے ساتھ لگیں، جبکہ ایک آدمی نے آگے بڑھتے اس بھاگتی لڑکی کے بال پیچھے سے کھینچے، اس کی گردن اونچی کی۔ پلیز، وہ سسک پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی تیزی سے نکلتا گالوں پر بہہ گیا تھا، اس کے جسم پر ابھایا تھا جبکہ وہ بے حجاب تھی۔ پہلی بار اتنی تذلیل محسوس ہوئی تھی اسے کہ دل کیا مر جائے۔ بڑے سکون سے بول رہی تھی، پوری رقم ادا کر دے گی۔ اب رات گزارنے کو بول رہے ہیں تو چونچلے ختم نہیں ہوتے تھے تمہارے؟ تب تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ کون باپ میرا سالی، کتنے باپ ہیں تمہارے جو تجھے خود نہیں پتا؟ وہ ویسے ہی اس کے بال پیچھے سے پکڑے تیز آواز میں بولا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتی تھی، تبھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ درد کی لکیریں اس کے چہرے پر اوپر رکھ کر دل کو سناٹوں سے بھر رہی تھی۔ اس آدمی کی آخری بات پر اس شخص نے استحضائیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بیئر کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا۔ وہ آگے بڑھا تھا مضبوط قدموں سے، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید نشے کی وجہ سے، لیکن اس کے قدم مضبوطی سے اٹھ رہے تھے، شاید اسے نشہ نہیں ہوا تھا۔ سالے کمینے، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور ایک زوردار مکہ اس شخص کے چہرے پر رسید کیا جس کا دھیان اس لڑکی پر تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دور گرا۔ کیان سکندر
خود کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سر، اسد آگے بڑھا جب اس نے خوخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اوقات ہے اسے ہاتھ لگانے کی؟ مجھے دیکھو، نامی گرامی شخصیت، پھر بھی اسے چھونے پر 2 تھپڑ رسید ہوئے ہیں مجھے، اور تم گندی نالی کے کیڑے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا وہ ہنس رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وحشت سے تر تھیں، کناروں سے سرخ ہوتی سرد شہد رنگ آنکھیں۔ اس کی آواز پر فجر رضوان کا سانس رک گیا تھا۔ وہ سر اٹھانا چاہتی تھی، لیکن شرمندگی اتنی تھی کہ سر اٹھایا نہ گیا۔ اسے لگا وہ مجرم ہے جو اس بار میں پائی گئی ہے۔ تو ہوتا کون ہے اس کا؟ ہاں، تیری کیا لگتی ہے؟ یہ تجھے پتا ہے سکون سے بیٹھی تھی ہمارے ساتھ کمرے میں۔ وہ آدمی فرش سے کھڑے ہوتے ہنستے ہوئے طنز سے بولا۔ کیان سکندر نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا، مٹھیاں بھینچے وہ ضبط کر رہا تھا۔ نہ جانے کون سے جذبات تھے جنہیں وہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھولے، کف کہنیوں تک فولڈ کیے، لبوں پر زبان پھیری، آنکھیں زور سے میچی اور پھر کھولی جب کانوں میں ایک سسکی سنائی دی۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے کے طرف بال گرے تھے۔ وہ وہاں کھڑا ہر فرد اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں الگ تاثر تھا۔ اگر سب کی نظروں میں کوئی تاثر کامن تھا تو وہ استضافیہ پن کا تھا۔ لوگ دوسروں کو کتنی جلدی جج کرتے ہیں نا۔ جب دوسرے لوگ انہیں جج کرتے تو وہ برا منا جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ کبھی کسی کے لیے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے لانگ نیوی بلو کوٹ اتار کر دھیرے سے اس لڑکی کے کندھے پر رکھا، ایسے جیسے پھینکا ہو۔ اس نے اسے نہیں چھوا تھا، لیکن اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کچھ تاثر تھا۔ وہ استضافیہ پن نہ تھا، لیکن کچھ عجیب تھا، ناقابل بیان۔ اس نے گلے میں پہنا گرم مفرل بھی اتارا اور قدم پیچھے کو لیتے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میری نظر کی توہین برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مفرل کھول کر اس کے سر پر پھیلا دیا۔ فجر رضوان ایک بار پھر سانس روک گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ حیرت تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کے الفاظ کسی نیزے کی طرح اسے چبھے تھے۔ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مفرل اس کے دونوں کندھوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے مفرل کو مٹھی میں دبوچا۔ اس کی ہچکی گونجی تھی۔ تمہارا جو بھی حساب ہے میں چکتا کروں گا، یہ لڑکی یہاں سے جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ سنجیدگی سے سامنے کھڑے آدمی نے استحضائی انداز میں اسے دیکھا۔ ہمیں تو یہ لڑکی ہی چاہیے۔ پیچھے سے 2 آدمی آتے لاپرواہی سے بولے تو وہ دھیرے سے ہنسا، پھر نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بچپن میں میرے استاد کہا کرتے تھے، تب سمجھ نہیں آتا تھا، آج سمجھ آیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے بولا، گردن موڑ کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ جہاں جانا چاہتی ہے یہ اسے چھوڑ آؤ، دھیان سے فاصلہ رکھ کر جانا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ایسی ویسی وجوہات کی بنا پر اس نے اسد کو دیکھے استحضائی لب و لہجے میں کہا۔ فجر رضوان لب بھیج گئی۔ وہ شخص جو اسے محفوظ کر رہا تھا دنیا سے، وہ خود اس پر تیر چلا رہا تھا، اسے زخمی کر رہا تھا۔ مین چلیں، اسد نے آگے بڑھتے اسے کہا۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اسد نے سنبھالنا چاہا، پھر پیچھے ہوا۔ وہ سسکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تھا وہ ایک کمرے میں تھی جہاں اسے کچھ آدمی اس کے باپ کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ وہ تو شروع سے یتیم تھی، اسے یہی بتایا گیا تھا۔ اسد نے باہر نکلتے ہی پولیس کو کال کی تھی، جبکہ اندر اس کی اچھی خاصی لڑائی چل رہی تھی ان 3 آدمیوں سے، جس کے چلتے اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پر زخم آیا تھا اور ہونٹ کے کنارے ایک چھوٹا سا گہرا کٹ۔ بے غیرت مرد! اپنے ہونٹوں پر لگا خون صاف کرتے اس نے پاس پڑی چیئر اٹھا کر ان میں سے ایک آدمی کے کندھے پر ماری جو دور جا کر گرا۔ تم لوگوں کو بچایا ہے میں نے۔ اوئے، وہ جنگلی بلی ہے، کالی بلی۔ وہ کرسی دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے تیز آواز میں بولا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، آواز بہکی سی، قدم
बहकी बहकी सी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जब आधे घंटे बाद असद ने अंदर आते इसे वहां से निकालना चाहा। सर पुलिस आ गई है, चले आ यहाँ से। असद ने कुर्सी इसके हाथ से लेते नीचे रखी और इसे बालों से घसीटते इसके सर पर कैप दुरुस्त करते वो तेजी से बाहर निकला। जहाँ वो कभी इस पर गिर रहा था तो कभी जमीन पर इसके चेहरे पर जख्म थे। काली बिल्ली है, सब बर्बाद करती है, वो बड़बड़ाया था। असद ने इसे गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट संभाली थी। वो फजर को इसके बताए हुए एड्रेस पर बहुत तेजी से छोड़कर आया था। वो जानता था कयान सिकंदर अभी तक वहीं फंसा हुआ होगा और पुलिस इतनी तेज नहीं कि वहां पहुंच जाए। एक तरह अच्छा ही था कयान सिकंदर पुलिस की नजरों में ना आता। कयान सिकंदर आई लव यू। कई मिली जुली तेज आवाजें गूंज रही थी। वो शख्स धीरे से हंसा। सब कुछ नया सा था। वो स्टेज पर खड़ा था, इसके बाल बिखरे हुए थे, बिखरे हुए माथे पर गिरे थे। ब्लू टी शर्ट में वो उस पसीने से भीगा हुआ था। कयान सिकंदर प्लीज से लव यू टू। लड़कियों के एक बड़े से ग्रुप ने इसे देखते चीखते हुए पूरे ताकत से कहा। वो दो जानू स्टेज पर बैठा। पानी की बोतल वो वर्कर से पकड़ते खोलते लबों से लगाई तो वो हूटिंग की आवाज पर इसने बोतल मुंह से हटाते अपने लबों पर अंगूठा फेरा। उफ। पूरी एडेनस के एक साथ कहा था। एडेनस, हाँ। वो शहद रंग आंखों में सहर तारी करते इन्हें देखते एक तरफा हंसे, लबों पर जुबान फेर गया। से लव यू टू। इससे एक फिर से आवाज गूंजी थी। इसने दोनों आबरू चुकाए, इससे बड़े से गर्ल्स ग्रुप को देखा, गर्दन बाईं जानिब की जिससे इसकी गर्दन की नसें उभरी, गर्दन मजीद दिलकश लगी। तू ही है जीने का सहारा, मेरी मौजू का किनारा है, मेरे लिए ये जहाँ है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। वो शहद रंग आंखें उठाते मत एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर सजाए आबरू उचकाते धीमे से मुस्मराइज करती आवाज में गुनगुनाया था। हूटिंग की आवाज पर हर तरफ गूंज उठी थी। इसने स्टेज से दूसरी पानी की बोतल उठाते कदम पीछे लिए। वो पलट गया, पानी सर पर गिराया जो बालों से गिरता इसकी चौड़ी पुश्त पर गिरते पुश्त को गिला करते इसके कसरती जिस्म को वाजे कर रहा था। वहां खड़े लोगों ने फिर से शोर मचाया था। वो नफी में सर गर्दन हिला गया जिससे इसके सिल्की बाल दाएं बाएं लहराए और पानी के कतरे स्टेज पर गिरे। वो बाहर निकला, अपनी वैंटी वैन में आया था। असद ने इसके आगे टैब किया और इसे टॉवल दिया। बाल रगड़ते इसने टैब पर देखा, इसकी लाइव परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। वो धीरे से हंसा, चमकती शहद रंग आंखें। सब कंट्रोल में है सर, बस मलक कंट्रोल में नहीं है। रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ छुपाता रहता है। सॉरी। शायद आपको बात करनी चाहिए। असद ने टैब इससे लेते धीमी आवाज में कहा। इसके हल्के गुलाबी लबों के किनारे पर एक निशान था, एक लकीर। असद ने इसे बगौर देखा। कुआं प्यासे के पास जाए ऐसी लवर्स वाली बातें मत किया करो असद, उड़ने दो इसे। वो मेरे खिलाफ जाकर मेरा फायदा कर रहा है। अब हर किसी को पता है कयान सिकंदर कौन है। इसका शुक्रिया करना चाहिए हमें। वो टॉवल सा सोफे पर फेंकता बेजारी से बोला था। वो निशान से 4 साल पहले मिला था, एक बार में एक नापसंदीदा लड़की के लिए लड़ते हुए। लड़की गायब हो गई थी, इसके खिलाफ कई बातें बनी, यहाँ तक कि मीडिया में ये बातें भी उछाली गई थी कि इस लड़की को गायब करवाने वाला कयान सिकंदर था या फिर इसका ब्रेकअप हो गया। वो लड़की आज भी चर्चा में थी, आज भी कयान सिकंदर के खिलाफ बातें होती थीं और सारी बातों का जिम्मेदार मलक था जो अब बिल्कुल फारिग था। अपनी बुरी आदतों के चलते इसका एक ही मकसद था कयान सिकंदर को बर्बाद करना। ये तुम क्या कह रहे हो? ओके, मैं चेक करता हूँ। असद ने एयर पीस पर टच करते फिक्रमंदी से कयान सिकंदर को देखा, जिसने आईब्रो उठाकर असद को देखा। जब तुम मुझे ऐसे देखते हो ना असद, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी वो बेगम हो जो कुछ अच्छा करने के बाद कहती है मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। वो आंखें बंद करते नफ़ी में सर हिलाते मुंह बनाते बोला। असद ने भी मुंह बनाया था। वो कहीं ना कहीं सच कह रहा था, ऐसे ही होता था। असद इसे हमेशा ऐसे देखने के बाद बुरी खबर ही सुनाता था। सर, वो 4 साल पहले वाली रात को भी फिर से डिस्कस किया जा रहा है, असद धीरे से बोला। तो कयान सिकंदर ने आईब्रो झुकाया। तो मलक इस रात को कई बार डिस्कस कर चुका है। इसे लगता है वहाँ मैं था। भला मैं वहाँ था?
دھیرے سے ہنسا تھا۔ اسد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ کتنا جھوٹا شخص تھا سر، اس بات کچھ اور ہے۔ انہیں کچھ فوٹوز اور ویڈیوز کلپ بھی ملی، ویڈیو کلپ بھی ملی ہیں، بھی ملی ہیں تو نشر کیے ہیں۔ اس نے پتہ ہے کرسی لگنے سے ایک آدمی کا کندھا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آدمی پولیس کی قید سے فرار ہو گئے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کوئی بات باہر نہ نکلے، لیکن نہ جانے آج کیسے۔ اسد من منایا تھا اس کے تنے چہرے کو دیکھ کر۔ واٹ دا ہیل اسد، اتنے سالوں بعد اس ملک کو کیسے مل گئی وہ فوٹوز؟ یو بلڈی، تم سے کوئی کام ٹھیک سے کیوں نہیں ہوتا؟ اور وہ ملک آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا میرا؟ وہ شدت سے دھڑا اسد نے لوگوں نے پیچھے لیے۔ وہ سالوں سے اس کے پیچھے تھا اور اب تو ملک اس کے بارے میں کھل کر غلط بولتا تھا، جس سے روز میڈیا اس سے عجیب و غریب سوالات کے جوابات کی تلاش میں رہتی تھی۔ اور اب اتنے سالوں بعد ملک کے ہاتھ کچھ ایسا لگ گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ سر، اسد دھیمی آواز میں ایک قدم مزید پیچھے لیتے بولا۔ نو وے اسد، یو۔ اسے جیسے پتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ شاید وہ میڈیا کا بتانے والا تھا جو باہر تھی، شاید سیکیورٹی نے بتایا تھا اسے۔ وہ صوفے سے کوٹ اٹھائے پہنتا، گلے میں مفرل لپیٹے، ماتھے پر بل ڈالے باہر نکلا۔ اس بار کی سردیاں کچھ زیادہ ہی سرد تھیں۔ باہر کچھ فاصلے پر میڈیا کے لوگ تھے اور ساتھ ملک کھڑا اسے تیکھی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ سر بات سنیں، کیا ملک سر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ کیا 4 سال پہلے ہوئے بار کے حادثے میں آپ ملوث تھے؟ کیا آپ وہاں اکیلے تھے؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ کیا کسی لڑکی کے لیے؟ کیا آپ کو جو یہ نشان آیا ہے وہ وہاں سے آیا ہے؟ ایسے کئی ان گنت سوال تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھنا چاہتے تھے لیکن سیکیورٹی انہیں ایسے کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم خوبصورت ہو، اس نے چمکتی آنکھوں سے گہرا سانس بھرتے ہوئے رپورٹر کو سحر طاری کرتی طرح زدہ نظر سے دیکھتے کہا۔ اسد پیچھے پہنچ چکا سا کھڑا اسے دیکھنے لگا، جبکہ رپورٹر نے بال کان کے پیچھے اڑے سے تھے۔ اس لڑکی کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی جسے وہ لب دبائے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی وہ ہنسی دلکش تھی، دل کو جذبات کے سمندر میں لے آنے والی ہنسی، دل کو قابو کرنے والی ظالم مسکراہٹ۔ کوئی بھی ملک شیخ آ کر کچھ بھی بول دے گا تو کیا آپ اپنے سٹار پر الزام لگائیں گے؟ وہ فوٹوز اتنے کلیئر نہیں ہیں جس بنا پر مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پہلے اچھے ثبوت لے کر آئیں، پھر بات ہوگی، اس نے اعتماد سے کہا تھا۔ ملک نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا تو وہ یک طرفہ ہنسا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھر گئی تھی۔ اسد اس کے پیچھے چل رہا تھا، جو لونگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ وہ حجاب بند، وہ سخت لہجے میں مدھم آواز میں بولا، اسے شدید کہہ رہا تھا اس لڑکی پر جو اس کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جلدی میں کافی کپوں میں ڈالتے اس نے کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے کہا۔ فجر نے کپ پکڑتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا سکتی ہوں؟ کام پر جا رہی ہوں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا۔ گرم کوٹ کو عبایا کے اوپر سے پہنا، اپنا خیال رکھنا۔ یمن نے دھیرے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھیں، وہ اس کی اسکول فرینڈ تھی، اور جب فجر 4 سال پہلے اس کے پاس اس کے پرانے گھر پہنچی تھی، وہاں اسے باسل احمد ملا تھا جو یہ سب کلیئر کر رہا تھا۔ تب وہ اسے یمن کے پاس لایا۔ یہ فلیٹ بھی باسل احمد کا تھا۔ یمن وحید اس شخص کی 1000 منتوں کے بعد مانی تھی، اور یہ شخص تھا اس نے خود کہا تھا ایک بار، میں نے 3 ماہ تمہاری ہر وقت تقریباً 50 بار منتیں کی ہیں، اب 1000 منتوں سے اوپر ہو گیا ہے، مان جاؤ۔ اس کے اتنے پختہ حساب پر یمن وحید کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے، اور تب وہ رحمت اور فجر کے ساتھ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک معمولی سی جاب کر رہی تھی، اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ رحمت کو پڑھانا اور فلیٹ کا خرچہ بھی کئی ضرورت کی چیزیں، پھر فجر بھی کوئی کام نہیں کر رہی تھی کہ تب سے ایک ٹراما سے گزر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ کون ہیں جو اس کے باپ کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ اسے شروع سے بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ وہ بھاگ گیا تھا اس ماں بیٹی کو چھوڑ کر، اور پھر مر گیا تھا۔ پھر ایسی کیا وجہ تھی؟
لیکن اب اس نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ یمن وحید پر مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی، جبکہ آئے دن پیپر میں اور نیوز میں وہ اس شخص کے قصے ملک کے منہ سنتی تھی، اور کبھی جو اس کی ذات پر سوال اٹھائے جاتے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بولنے میں روانی نہیں لے کر آتی، بلکہ وہ باتیں خاموشی میں طویل سلسلہ لے کر آتی ہیں۔ وہ حجاب درست کرتی نکل گئی تھی، گھر سے رحمت بھی جا چکی تھی، تو یمن وحید بھی نکل گئی۔ وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھیں، یا پھر اسے گزاری دی جا رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، لیکن اچھا تھا۔ ہاں، لوکیشن پر پہنچ جاؤ۔ اس نے فون کان سے لگایا، ادھر ادھر دیکھا تو بیگ کندھے پر ڈالے، ایک چھوٹا بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ چل رہی تھی۔ پھر فون بیگ میں رکھا۔ جبکہ آس پاس کھڑی لڑکیوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ استضائی ہنسی۔ واہ! جدید کپڑوں میں ایک لڑکی نے بیزاری اور استضائی انداز میں اسے عبائے میں دیکھے لخبت زدہ لفظوں میں کہا۔ ہر کوئی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق میں سے ہو، جبکہ اب تو اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی، وہ گھبرا گئی تھی۔ وہاں لڑکیاں پورے فیشن میں تھیں، جبکہ وہ عبائے میں تھی۔ یہ دیکھو، یہ وہی ہے نا؟ ایک لڑکی نے موبائل آگے کرتے ایک تصویر دوسری لڑکی کے سامنے کی تھی، جس نے پہلے فون کو دیکھا اور پھر اسے۔ لڑکی تیزی سے اس کے آگے بڑھی اور فجر رضوان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اوپر اٹھایا، اس کی سبز آنکھوں کو بغور دیکھا کئی بار اور موبائل پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کا چہرہ نخوت سے جھٹکا۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، قیان سکندر کی چھوڑی ہوئی معشوقہ۔ کافی فیمس ہو گئی تھی نا؟ یہ بلکہ فیمس ہے، ملک سر اس کی بات کرتے ہیں شاید۔ واؤ! قیان سکندر کے ساتھ رات گزارنے کا تمہیں کیا ملا؟ لڑکی حد درجہ جلن میں بولی تھی، حد تک امیز لہجہ۔ فجر کی آنکھوں میں پانی ابھرا تھا۔ وہ یہاں ایک میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے تھی، اسے نہیں لگا تھا کہ کوئی اسے پہچان لے گا، جبکہ 4 سال بعد پھر سے اسے اس شخص کا حوالہ اسے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا وہ شخص کوئی آسیب تھا جو اس کی جان میں چمٹ گیا تھا؟ وہ سمجھی تھی سب بھول گئے ہوں گے، لیکن وہ غلط تھی۔ دنیا کبھی نہیں بھولتی، کبھی فائدے میں، کبھی جلن میں، کبھی ٹائم پاس میں، اور اکثر یاد رکھتی ہے لوگوں کی قصوں کو۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، وہ نئے حادثوں کی تلاش کرتی ہے۔ باتیں بنانے کو حادثہ پرانا ہوا ہو تو وہ اس پر باتیں بنانا بند کر کے نیا حادثہ تلاش کرتی ہیں، لیکن جب وہ پرانا حادثہ واپس سے چھیڑا جائے تو وہ پھر سے باتیں بناتی ہیں۔ لیکن پتہ ہے اذیت کس پر ہوتی ہے؟ وہ پرانے حادثے پر نئے زخم لگاتی ہیں۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم یہاں ہو، چلو یہاں سے شوٹ شروع ہونے والا ہے۔ ایک لڑکے نے آتے اسے تیزی سے بلایا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی، اس نے آنسو حلق میں اتارے۔ دنیا بہت تلخ ہے، اور دنیا میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کی کہانی میں ایک تلخ کردار کی حیثیت سے براجمال ہیں۔ ہاں، ہم بھی دنیا ہیں، ہاں ہم انسان ہیں، اور ہم تلخ ہو سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت جھٹلانے سے بدل نہیں جاتی۔ ہم کسی کی کہانی میں اپنے کردار کو ضرور بدل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 99% ٹھیک ہوں گے۔ ہم کسی کی کہانی میں 1% تلخ ضرور ہوں گے، ہم اس 1% کو نہیں بدل سکتے، اور یہی دنیا کا نظام ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھانے کی پوری کوشش میں تھی۔ وہ ایک لائٹنگ سے بھرے کمرے کے سامنے رکی۔ لڑکے نے اسے اندر جانے کو بولا۔ ان کا شوٹ ہے، جو ان کا میک اپ اوور کر رہی تھیں، وہ مس ایمرجنسی لیو پر چلی گئی ہیں، اس لیے تمہیں اچانک بلایا ہے۔ یہ تم کر دو، بال سیٹ کر دو اور ان کا نشان ذرا واضح کر دینا، وہ اچھا لگتا ہے۔ لڑکا آخر میں ہنستا ہوا بولا۔ فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ آگے بڑھی تھی، اس کا دل ابھی بھی غم میں ڈوبا تھا۔ باہر کھڑی لڑکیوں کی استضائی نظریں خود کے وجود پر چبھی تھیں۔ سر، وہ میم نہیں ہیں، میں آپ کے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے نظریں اٹھا کر بولی، اور پھر سے بولتے بولتے رک گئی۔ دل بھی جیسے رک گیا تھا۔ اس نے 4 سال بعد اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ 4 سال پہلے اس نے سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ شخص پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ویسی ہی مغرور سی چمک تھی۔ فجر نے نظریں پھیر لیں۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا، یکدم 4 سال پہلے والی رات یاد آئی تھی، اور پھر کل کی باتیں۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے۔ اس کا نظریں پھیرنا وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ اس کی رگیں تن سی گئی تھیں، وہ ایسا ہی کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس سے
आग लगाती थी। जंगली काली बिल्ली माथे पर तेवड़ी चढ़ाए लब दबाए एक कदम इसकी जानिब बढ़ा गया। एक भारी कदम इसकी जानिब बढ़ाया गया जिस पर वो एक लड़खड़ाता कदम पीछे ले गई। इसका दिल तेजी से घबराहट में धड़का। इस लड़की को यकीन नहीं हुआ था कि वो यूं अचानक 4 साल बाद इस रात में बोले गए इसके काटदार लफ्जों के बाद इससे मिलेगी। वो शख्स को भूली नहीं थी, वो बस इसे याद था तो सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार पर उठाई गई उंगलियों की वजह से और लोगों की उठती उंगलियों और काटदार बातों की वजह से। इसका दिल दुख से यूं हुआ था जैसे अभी फना हो जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम बारकर वो कहते कहते रुक गया। फजर रिजवान ने बेसाख्ता जख्मी नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में कुछ तो था जो चमक रहा था, शायद नमी। इसने दूसरा कदम उठाया तो फजर रिजवान को दिल अब कानों में धड़कता महसूस हुआ और वो पीछे को कदम लेती भागने लगी थी जबकि इसके तासरात खतरनाक हुए थे। वो वही लड़की थी जिसकी वजह से पिछले 4 सालों में तकरीबन 4000 बार इसके ऊपर मलक और मीडिया की तरफ से वार हुए थे। इसने इस लड़की का कंधा पीछे से पकड़ा था और वो ऐसे कैसे इसे जाने देता। वो लड़की इसके गुस्से की वजह थी और इसका दिल कर रहा था वो इस बार अपना सारा अगला पिछला गुस्सा उतार दे। जारी है। तो अल्लाह हाफिज़ रीडर्स, नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी और बताइए, कमेंट में बताइएगा आपको हमारी आवाज़ कैसी लगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, नॉवल कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।